مجیب الرحمان قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر براہ راست موجود ہیں۔ مجیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں در آپ کی آواز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ تو ایک تو بات ہو جائے نا، جو بچوں نے ٹوپیاں لی ہیں، ٹوپیوں کی جناب جتنے بھی بچوں کو ملی ہیں، ڈینش ہوں، اپنے ہوں، مسلمان ہوں، دوسرے ہوں، جو بھی ہوں، ریلیٹیوز ہوں، سب کو جو ہے وہ مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ بہت ہوتا ہے ان کی فیلنگز اور ہوتی ہیں، دوسروں کی فیلنگز اور ہوتی ہیں۔ جی مجیب صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو میں کیونکہ یہ ہمارا جو مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام، وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی نسبت سے یہ بڑا قربانیوں والا اور صبر والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں اہل بیت نے، آپ نے دیکھا نواسۂ رسول نے جیسے قربانیاں دی کربلا معلیٰ میں، جو باتیں سب کو پتہ ہیں، تو ہم اہل بیت کے ساتھ انہی کی جو قسمت کی وجہ سے ہم جو ہے آج یہ اسلام کو جو ہے وہ جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، تو کیونکہ یہ محرم کی آج 3 یا 4 ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے طرز طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسرا جی، آپ نے جیسے کہا ہے کہ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ یہاں پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں 3 4 دن سے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ گمنازیم میں انہوں نے اچھے نمبر میں پاس کیا ہے، بہت سارے اپنے ہماری جاننے والی فیملیز تھی ان کے بچوں نے کیا ہے، اور بھی لوگوں نے کیا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ گو میں کم از کم کچھ 6 ٹرک آئے ہیں، مختلف کس نیشنلٹی کے لوگ تھے، کوئی عربی تھے، کوئی صومالین، کوئی ڈینش، کوئی ملے جلے پاکستانی۔ تو شکر الحمدللہ جی، ہم سب کو آپ کی طرح میں بھی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائے، اور ان کو جس ماحول میں وہ بڑے ہو رہے ہیں اپنا ایک مقام پیدا کریں، اور اپنی ایک مقام کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی ایک بہتر نمونہ ثابت کریں اپنے آپ کو۔ اور شکر الحمدللہ ہماری ویسے بھی جو گریجویشن یہاں پہ جتنی بھی تعلیمی معیار ہے وہ تقریباً 40% میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں اس میں ماشاءاللہ سب سے آگے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہم اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ شکر الحمدللہ یہاں پہ آ کے بچوں نے اس ماحول کو بھی دیکھا، اس میں یہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی خوش قسمتی والدین کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ پاکستان میں یونیورسٹیوں تک نہ گئے ہوں، بے شمار گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے چند نہ جا سکے ہوں، تو آج ان کے بچے کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے ماشاءاللہ اچھے نمبر لے کے پاس ہو رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ میں بھی اپنی طرف سے، پاکستان پیپل پر ڈنمارک کی طرف سے، پوری کمیونٹی کی طرف سے جن جن بچوں کو یہ گریجویشن ملی ہے، جن جن بچوں کو یہ جو ہم خاص ایک نام ہوتا ہے جی کہ ٹوپی پہن کے وہ گھومتے ہیں، ٹوپی پہن کے وہ اپنا ڈپلومہ لیتے ہیں، ان سب کو مبارکباد۔ باقی جی مبارکباد کے یہ اقدار ہیں بچے، ان کو ملنی بھی چاہیے آگے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز تو، اب تو اصل میں زندگی کا آغاز تو کہیں یونیورسٹی میں جانا ہے، تو کئی جو ہے وہ آگے کالج کی طرف چلے جائیں گے، اسکولوں سے بھی فارغ ہوئے ہیں بچے، ان کو بھی ٹوپیاں ملی ہیں۔ تو مجیب صاحب یہ سلسلہ تو ہر سال کی طرح چلتا رہے گا، اور بچے یہاں جو ہے بہت سارے محکمہ جات میں بھی چلے گئے ہیں، آہستہ آہستہ یہ لیبر کلاس سے بھی ہٹتے جا رہے ہیں، اور آفس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ قانون قاعدے بہت زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، جب تک یہ آفس میں نہیں بیٹھیں گے اور ان کے معاملات جو ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسرا مجیب صاحب یہ الیکشن ہے، الیکشن میں لوگ حصہ تو لیتے ہیں لیکن بڑی سست روی سے جو ہمیں ملتا ہے کہ میرا خیال ہے واٹس ایپ گروپس پہ بھی یا زبانی کلامی ٹیلی فون کر کے بھی جی یہ ہماری مدد کریں، یہ کریں، میرا خیال ہے یہ سلسلہ اب اسی طرح چلے گا۔ وہ جو ایک جمہوری کارننگ میٹنگز والا ہوتا ہے ڈیفینیٹ وہ کرتے بھی ہوں گے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی ویکنڈ گزرا ہے، یہ جمعے والے دن تو ہمارے جنازے تھے، ایک تو میاں ظہیر صاحب کا جوان صاحب بیٹھا، اور دوسرے ہمارے عابد الیابس صاحب، تو وہاں پہ کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی کیونکہ بہت بڑے جنازے تھے، اور کافی میں نے کینڈیڈیٹ وہاں پہ ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا بھی کہ بھئی آپ فیلڈز میں آئیں، فیلڈز میں آ کے اپنا ویژن بتائیں، اپنا منشور بتائیں، تاکہ جو لوگ ہیں وہ آپ سے دیکھ سکیں کہ بھئی کس کینڈیڈیٹ کو ہم نے ووٹ دینی ہے۔ رائے صاحب ہم تو کھلا اعلان کر چکے ہیں کہ ہم تو آغا ہاشم کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور پوری سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ دل کے ساتھ، اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے، اور وہ ہر جگہ جا رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی جو کینڈیڈیٹ ہوں وہ خود بھی جائیں، لوگوں سے ملیں، اور سپورٹر بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے ان کی مدد کریں۔ تو میں کم از کم اپنے کینڈیڈیٹ سے بہت خوش ہوں کہ وہ فیلڈ میں ہیں، اور اس کو ہم اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ فیلڈ میں آئے۔
تو رائے صاحب ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کینڈیڈیٹ جتنے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں سب ہمارے بیٹے بیٹی ہیں، سب کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ پوری سپورٹ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ کمون میں آ کے بیٹھیں، اور کمون میں آ کے بیٹھ کے جو بھی قانون لا بنتے ہیں پارلیمنٹ میں ان امپلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ کمونوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں جا کے کم از کم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر. آپ دیکھیں نا، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے، شکر الحمدللہ ہمارے بچے منسٹریز میں کام کر رہے ہیں، نووا نوردیس، میسک، یعنی کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیوں سے ہمارے بچے ماشاء اللہ، آئی ٹی کمپنی، اپنا انرجی منسٹری، فارن منسٹری. تو شکر الحمدللہ ہمارے بچوں میں اتنے ماشاء اللہ لائق اور ذہین ہیں سارے بچے جتنے بھی ڈنمارک میں رہتے ہیں. تو وہ آگے جانے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جو میں الیکشن میں اس دفعہ کافی پتہ چل رہا ہے کہ ینگ لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ آئیں، اوپن آئیں، ریڈیو آپ کی آواز پہ اپنا ٹائم دیں، آ کے 10 منٹ 15 منٹ بتائیں ہمارے یہ پارٹی ہے، ہمارا اس پارٹی سے تعلق ہے، اس پارٹی کا یہ منشور ہے، تاکہ کم از کم عوام جو دیکھے. جب الیکشن میں صرف 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، ابھی جولائی شروع ہونے والا ہے، اور جولائی اگست ستمبر یہ، کیونکہ ابھی لوگ کچھ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے، تو واپسی میں 2 مہینے ہی ہیں. تو سب کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں 4-5-6 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا جو چیزیں ہیں اس کو پھیلانا شروع کریں. اپنے کو جو ہے سوشل میڈیا کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوشل میڈیا تو خالی دیکھ کے بندہ دیکھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، دیکھتا ہے. لیکن جب پرسنلی کسی سے ملا ہو تو پھر لوگ، اور اس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ فری گرونے سے تعلق رکھتا ہے، آغاشم، وہ ماشاءاللہ فیلڈ میں ہے، اور اس کو ہم پوری اور بھی بیک اپ دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ فیلڈ میں جاؤ، لوگوں سے ملو. ہار جیت نہیں ہوتی، ہار جیت بات کی بات ہے. پہلے بات یہ کم از کم جب لوگوں میں اپنا تعارف کرائیں گے، اپنا منشور بتائیں گے، اپنی سوچ بتائیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، یا جو لوگ موجود ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، تو پھر ہی لوگوں میں بھی شعور آتا رہا سب ووٹ ڈالنے کے لیے. کیونکہ ہم نے 10-12 الیکشن یہاں پہ دیکھے ہیں، لڑے ہیں، جن کینڈیڈیٹوں کو کامیاب بھی بنوایا ہے شکر الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. اتنی زیادہ آبادی ہونے کے باوجود ہائیسٹ جو ووٹ تھی وہ، جو میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں گا، میرے خیال 3-3.5 ہزار تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنے ہم لوگ ہیں، کم از کم ہمیں کوئی کوپن ہیگن میں اگر 10,000 ہمیں ووٹ مل جائے تو 2-3 بندے فری گرونے کے جو ہیں وہ کمون میں جا سکتے ہیں. اگر زیادہ مل جائے تو زیادہ جا سکتے ہیں. تو ایسے ہی ہے، 5-6 بندے جائیں گے، ان کو ایک میئر ملے گا، تو پھر اس میں بھی ان کی زیادہ جو ہے وہ پاور ہوگی، ان کو زیادہ سنا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فری گرونے کے جو فورمین ہیں سکندر صدیق، وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی لوگوں سے مل رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہ پارٹی فورمین ہے، میں تو چاہتا ہوں جو کینڈیڈیٹ ان کے 8-10 اناؤنس ہو چکے ہیں، ان تمام کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ وہ باہر آئیں اور فری گرونے کی جو ہے وہ پوری طریقے سے بتائیں کہ فری گرونے جو سیاسی جماعت ہے اس کا سیاسی منشور کیا ہے. تو یہ ہے کہ یہ تو مل جل کے کام کرنے والا ہے. لیکن وہ آپ کی بات ہے، اگر یہ سوشل میڈیا پر رہیں گے تو پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگا، ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا، کہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی کینڈیڈیٹس تو میں آپ کے لیے 1-2 ووٹ دے دوں گا، لیکن اگر کینڈیڈیٹس خود ملا ہو تو ہو سکتا ہے وہ 2 کے بجائے اس کو 4 ووٹس مل جائیں. تو اس لیے میں تمام کینڈیڈیٹ سے گزارش کروں گا وہ فیلڈ میں آئیں اور فیلڈ میں آ کے لوگوں سے ملیں. اور ہمارے پاس مجیب دیکھیں صاحب، آپ آپ کے بہت ہمیشہ بڑا ادارہ کہتے ہے. رہتے ہیں چونکہ آپ سیاستدان ہیں، باتیں بتاتے ہیں کہ فیلڈ میں ہیں، تو لیکن مجیب صاحب لگتا ہے کہ اب کچھ شک پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ یہ صرف اپنا کیریئر بنانے کے لیے آتے ہیں، ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا خدمت والا. یہ بات بالکل اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے. کچھ حساب کی بات نہیں کر رہا میں. یہ آپ یہ دیکھیں جی، یہ تو عموماً نہیں ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ سیاست میں آتا ہے وہ سوچتا ہے میرا کیریئر کیسے بنے. لیکن یہاں کیونکہ یہ چھوٹا سا ملک ہے، آپ کو پتا ہے یہاں پہ 55-60 لاکھ کی آبادی ہے. ہمارے پاکستان کے ایک شہر جتنی بھی نہیں، اس سے بھی کم ہوئے گی. تو یہاں پہ تو سلسلہ کچھ اور ہے، اور یہاں پہ قانون آپ کو پتا ہے جب بنتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو اگر یہ بابو بن کے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو ایسا ہی ہے کہ پھر ہماری آواز بھی کوئی نہیں سنے گا. تو قانون جو بنتے ہیں ان کا ہمیں احترام بھی کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ جو قانون اگر ڈیموکریٹ طریقے سے بنے گا، جو میجارٹی سے بنے گا، تو اس کو سب کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے اگر بولیں گے یا اس کے لیے کوئی فوصلہ دیں گے، جب کوئی بیٹھیں گے تو کوئی کچھ ان کا جائے گا نا. باہر سے بیٹھ کے تو کچھ نہیں جائے گا، یا اخبار میں بیان دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جب یہ اندر بیٹھے ہوں گے، جب ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جب ان کے سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات کریں گے، بھئی یہ قانون آپ نے بنایا ہے، اس میں یہ چیز ہمیں جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، اس کو بہتر کر لیں، نظر ثانی کر لیں، تو تبھی ڈیبیٹ آگے چلتی ہے. مجھے امید ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فیلڈز میں آئیں گے، اور فیلڈز میں نہیں اگر آئیں گے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا، ٹیلی فون، واٹس ایپ وہ اتنا کام نہیں کرتا کہ جتنا آپ جب فیس ٹو فیس سے مراد ایسا میری یہ نہیں ہے
کہ وہ یہاں پہ اگر 20,000 بندہ رہتا ہے تو سب سے جا کے ملیں، نہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کی پرسن ہوتے ہیں یہاں پہ، فیملیز ہیں، ایک ایک گھر کے 25 30 بندے ہیں، اور برادری سسٹم ہے تھوڑا سا، ان لوگوں سے جا کے ملیں، چیزیں چیزیں لوگ جو مطلب کہ کمیونٹی میں کمیونٹی کے کاموں کے لیے نظر آتے ہیں، ان سے جا کے ملیں، اور مساجد ہماری سب سے بڑا، ہمارے پاس ریڈیو آپ کی آواز ہے، ہر سنڈے کو لائیو پروگرام ہمارا چلتا ہے، اس میں آئیں، آپ تو ان کو منع نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں جی سارے کینڈیڈیٹ ہیں، میں سب کو 10 10 15 15 منٹ دے دیتا ہوں، آدھا آدھا گھنٹہ دے دیتا ہوں، آئیں بولیں بتائیں، لیکن اگر نہیں کوئی آئے گا تو پھر آپ گھر سے تو ہم ان کو لے کے نہیں آ سکتے، لیکن یہ یاد رکھیں، وہ اگر وہ باہر نہیں آئیں گے تو پھر وہ یہ بھی نہ توقع رکھیں کہ جو عوام ہے وہ ان کے لیے باہر نکل آئے گی۔ نہیں جی، یہ اب کسی کو غلط فہمی میں رہنا چاہیے، اب لوگ بھی ہاں وہ کرتے رہیں گے، ووٹ ڈالتے وقت وہ بھی پھر گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہم آپ لوگوں کے نوکر ہیں یا ملازم ہیں جو آپ کے لیے ہم لوگ دوڑتے رہیں؟ نہیں، وہ اس لیے لوگ راہ صاحب باہر نہیں آئیں گے نا، ایک تو کینڈیڈیٹس کی کمزوری کی، دوسری یہ بات ہوگی کہ وہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی قانون تو بن جانا ہے، جب قانون بن جانا ہے وہ تو لاگو بھی ہو جانا ہے، تو پھر ایک آدھے بندے سے ہمیں کہ، اس لیے میری جو گزارش ہوتی ہے تمام کینڈیڈیٹ سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جی زیادہ سے زیادہ آئیں، ہم چاہتے ہیں کوپن ہیگن کمون میں ہمارے 15 20 بندے آ جائیں، ہم کہتے ہیں ایلبسٹن کمون میں ہمارے 8 10 بندے آ جائیں، ایسے برونڈبی ہے، ایسے ٹرانسٹروپ ہے، ایسے گروسٹروپ ہے، جتنی بھی کمونے ہیں اس میں سارے سے زیادہ لوگ آئیں، تاکہ ان کی ایک آواز بنے، پھر اپنا ایک گروپ بنائیں، جو جیتے ساری کمونز میں، وہ اپنا گروپ بنا کے آپس میں بات کریں، آپس میں سمجھائیں، آپس میں بات کر کے بتائیں کہ بھئی ہم نے اس قانون کے متعلق کیسے بات کرنی ہے، کیسے جانا ہے، اپنی کمون میں کیسے بات کرنی ہے، آپ نے اپنی کمون میں کیسے بات کرنی ہے، تو یہ تو ہماری تو خواہش ہے راہ صاحب کے زیادہ زیادہ لوگ ہیں، اب دیکھیں نا کتنی خوشی کی بات ہے کہ لندن جیسا شہر، جو کہ مطلب کہ انگلینڈ کا سب سے بڑا شہر، اس میں 2 3 ڈنمارک اس کے اندر آ جائیں، وہاں کا میئر آپ کا پاکستانی ہے، صادق خان، کتنی خوشی کی بات ہے۔ ابھی دوسری طرف جناب والے دیکھیں، ابھی نیو یارک میں ایک آپ کا ہمارا مسلمان کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، تو شکر الحمدللہ کہ وہ اگر میئر بن جاتا ہے تو کتنے بڑے ملک کا، امریکہ کے ملک جیسے ملک کا، نیو یارک جیسے شہر کا وہ میئر بن گیا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں راہ صاحب، اس چیز کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی تو انہوں نے راستہ بنانا ہے، قانون تو بنتے رہیں گے، قانون تو انہوں نے نہیں روکنے، قانون جو دیکھیں، اسٹیٹ ہمیشہ وہ کام کرتی ہے جو اسٹیٹ کو سوٹ کرتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، ڈنمارک کا نہیں، اسٹیٹ وہی کام کرے گی جو دیکھے گی کہ ان کی اکنامکلی سچویشن کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے گروتھ کرتے ہیں، وہ کیسے ملک کے لیے جو شہری لوگ ہیں ان کے لیے بہتر طریقہ کار کیسے اختیار کرتے ہیں، وہ تو وہی سوچیں گے۔ تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی والا بات ہو تو جب یہ بیٹھے ہوں گے تو اس میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ابھی سوچنی چاہیے کہ ہم کینڈیڈیٹس، میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے کم سے کم 2 3 میئر بنے کوپن ہیگن کے اندر، میری بڑی خواہش ہے کہ جو اپنا برونڈبی ہے وہاں پہ میئر بنے، ہمارے ایلبرٹسٹون میں ہمارے میئر بنے، ٹاسٹروپ، گلوسٹروپ، رود اوور، ویز اوور، ساری جگہ ہمارے میئر بنے، ہمارے بچے ماشاءاللہ میں ان کے اندر ٹیلنٹس ہے، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اپنے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہتر کر سکتے ہیں، تو میں تو ان کو سب سے گزارش کروں گا، جو بھی بیٹے بیٹیاں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کے فیلڈ میں لوگوں سے ملیں، مساجد میں جائیں، کوئی پروگرام ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں، کہیں کوئی گیدرنگ ہے وہاں پہ جائیں، اپنے کچھ 2 4 5 دوست اکٹھے کر کے یا ملنے والے اکٹھے کر کے ان سے کارن میٹنگ کریں، اپنی سیاسی جماعت کا ویژن بتائیں، اپنا بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کیسے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، اپنی ساری، دیکھیں ایسے ہی چلتا ہے، اگر ان کے پاس 5 6 بندے اکٹھے کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ریڈیو آپ کی آواز پہ آ جائیں، یہاں پہ آ کے بتائیں، یہاں پہ سب سے لوگوں کے سے مخاطب ہوں، تو یہ چیزیں تو دیکھیں جی دیکھ کے ہی آتی ہیں، اور ایسے میں کہوں کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور میں کہوں جی میں کل 3,000 ووٹ کا انتظار کروں کہ مجھے کہ ڈال دے، تو یہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے مشکل ہوگا، اور اس دفعہ کمپٹیشن بھی بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب ہے کمپٹیشن بہت سخت ہے، لیکن اس کو کوئی نسخہ بتائیں نا۔ میں دیکھیں جی، میں نے تو آپ کو بتایا نا جی کہ وہ باہر آئیں، اپنے مجھے پتا ہے، دیکھیں میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، فیملی پرائرٹیز ہوتی ہے، تعلقاتی بھی پرائرٹیز ہوتے ہیں، کام بھی پرائرٹی ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے سیاست میں آنا ہے تو پھر سیاست کو بھی پرائرٹی دینی پڑے گی اور اس کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، یہ سب چیزیں جو ہے نا لازم المظلوم ہے، اس کو سب کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس ریڈیو آپ کی آواز ہے، اور بھی ہمارے میڈیا ہیں، ہر اتوار کو لائیو پروگرام چلتا ہے، ہماری مساجد ہے وہاں پہ، جمعے ہر چلیں، اور دنوں میں مشکل ہے، اگر جمعے میں وہاں پہ گیدرنگ، ہر مسجد میں بڑی سے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ جائیں، لوگوں سے ملیں، جب لوگوں
سے ملتے رہیں گے، ان کا چہرہ سامنے آتا جائے گا. جب یہ پمفلٹ یہاں پہ بڑے بڑے جب بل بورڈ لگیں گے تو اس کے اوپر جب ان کی تصویر آئے گی تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، یہ برخوردار یا یہ بیٹا یا بیٹی ہمارے پاس آئے تھے، اس نے اپنا ویژن بتایا، منشور بتایا، اس نے بتایا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے لیے، ہم جوانوں کے لیے، ہم بچوں کے لیے یہ کام کریں گے. تو لوگوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ووٹ ڈالنی ہے کیونکہ اس بندے میں لگ رہا ہے کہ ایفرٹ کر رہا ہے، اور اس بندے میں ہے کہ یہ اس کی کوشش ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرے. تو اس کے لیے ضروری، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ باہر آئیں، لوگوں سے ملیں، اور ہمارے پاس پلیٹ فارم بھی ہیں، ہمارے پاس مساجد بھی ہیں، ہمارے پاس ویسے بھی ہے. کارنر میٹنگ کریں. یہ کیا ہوگا، ابھی 18 نومبر کو الیکشن ہونا ہے، یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں باہر آنا شروع ہو جائیں گے. اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس اس وقت ٹائم ہی نہ ہو، کیونکہ پھر اگر سب لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تو پھر سارے لوگ ساری طرف جا نہیں سکتے. تو بہتر ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ سب لوگوں کے ساتھ یہ ملنا شروع کریں. اور انشاءاللہ دیکھیں جی، ہم نے کمپین شروع کی ہوئی ہے راز صاحب آغا اشرم کے لیے، اور انشاءاللہ ہم پوری لیکن دیکھیں کوشش نا میں. کہ اور ہاں، رخسانہ بی بی نے بھی یہ 12 مہینے کوئی نہ کوئی خواتین کی ایکٹیویٹی، زیادہ گیدرنگ ہو تھوڑی گیدرنگ ہو، وہ اپنا جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں. کوئی انہیں ہوتا ہے، کوئی انہیں نہیں ہوتا. تو آہستہ آہستہ اب ان کو پارٹی نے بھی ٹکٹ دے دیا، اور اس دفعہ جو ہے وہ بھرپور حصہ لینے جا رہی ہے، اور اپنا جو اپنے طریقے سے اپنا کام وہ جاری، ساری جس طرح آپ کہتے ہیں وہ کارننگ میٹنگ کرتی رہتی ہیں. اچھی بات ہے. دیکھیں جیسے آپ نے نام لیا ہے اور آپ میرا خیال ہے یہ لاسٹ ویک میں گئے ہوئے تھے، ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں صاحب، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز ہی ہے. آپ مہینے میں اگر آپ 4 دن لے لیں، مہینے میں اگر 6 دن لے لیں، تو اس میں اگر آپ لوگوں سے ملیں، مختلف جگہ جائیں، تو میرا خیال ہے کوئی اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کینڈیڈیٹس کو کہ آپ ہر روز ہی جائیں باہر اور لوگوں سے ملیں. دیکھیں اپنے کام بھی کریں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، اور اس کے بعد جو ہے سیاست کو بھی ٹائم دیں. سیاست کو ٹائم دینے سے ہی سیاستدان بندہ بنتا ہے. خالی آرٹیکل لکھنے سے یا آرٹیکل پڑھنے سے بندہ سیاستدان نہیں بنتا. وہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا پہ بھی جانا آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ میڈیا میں ایک بندے کی شناخت ہو جاتی ہے کہ کسی نے آرٹیکل لکھا ہے، کسی نے کوئی بات بولی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے آج کل اس وقت کوئی جا کے بیرلنگس کی اخبار اٹھاتا نہیں، کوئی جا کے ایک سب لائبریری اٹھاتا نہیں. آپ اگر آرٹیکل کو دیکھ لیں، ورنہ وہ والا سسٹم ختم ہو گیا ہے کہ لوگ اخبارات پہ جاتے تھے. اب لوگوں کے پاس سوشل میڈیا اتنا ہے، اخبار میں ہو سکتا ہے خبر کل آئے تو سوشل میڈیا پہ جو ہے رات کو ہی آ جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی لوگوں سے ملنا شروع کریں. اب ماشاء اللہ آغا اشرم جو ہے وہ پرسنلی لوگوں سے ملنا شروع ہو چکا ہے، اور ہم نے اس کو یہی سجیشن دی ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے مل کے لوگوں کو اپنا ویژن بتائیں، اپنی بات بتائیں، اور آپ بتائیں کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے. تو وہ انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری گرونے کے کم از کم 5 بندے اس دفعہ کوپن ہیگن اب کمیون کے مجیب اندر صاحب داخل ہوں. اس طرح تو بندے نہیں آئیں گے. بندے جب تک بندے تو ووٹ ڈالنے سے آتے ہیں، باتیں سے تو بندہ نہیں کہتا کہ میئر بھی بن جائیں گے، ووٹر بھی آ جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا. ووٹ کا تو ہے کہ جب تک ووٹ نہ پڑے تب تک رزلٹ نہیں نکلتا. نہیں، وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ووٹ تو ایک قیمتی احساس ہے، اس کو تو ڈالنا ہی ڈالنا ہوتا ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں. لیکن لوگوں نے، میں نے آپ کو بتایا نا، لوگ 3 دفعہ ہیٹرک دفعہ کونسلر بنے ہیں لوگ، اور مختلف لوگ کونسلر بنے ہیں. اس کے بعد یا تو الیکشن کے پہلے تھوڑے سے نمودار ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں کہتے ہیں جب ہم آگے ہیں انکل جی، آنٹی جی، بہن بھائیوں آ جاؤ، ہم الیکشن لڑنے لگے ہیں. تو یا پھر جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد 3 سال کے لیے غائب، اس کے بعد پھر ایسے ہی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت رہیں، جو بھی چیز آئے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ 2 مہینے کے بعد کوئی ایسی کوئی فورس لے آ جاتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ڈیبیٹ کی ہو، تو آ جائیں ریڈیو کے اوپر، آ جائیں کسی جگہ آ جائیں اور بتائیں جی کہ ہم 3 مہینے پہلے ایک یہ چیز آئی تھی، ہم نے اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ کیا، ہم جو ہے کمیونٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ آپ نے فائل پکڑی اور اندر بیٹھ کے ایسا. اب وہ والا وقت نہیں رہا. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا فیلڈ میں آنا پڑے گا، کیونکہ اب مقابلہ ٹف ہے. دیکھیں آپ کے خلاف، یعنی کہ جو سیاسی دوسری جماعتیں ہیں، وہ چھوٹی جماعتوں کو تو بالکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں. عام یہ دنیا کا دستور ہے، پاکستان میں دیکھ لیں اور دنیا کے ممالک میں دیکھ لیں. تو جب بڑی جماعتیں ہوتی ہیں تو ان کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی ہماری تو ووٹیں پوری ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس اندر آ جائیں گے. لیکن جب چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ان کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ بڑی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ تو خیر وہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان کے سامنے اتنا بھی کھڑا ہو کے ایک چیز لکھ دینی، کہہ دینی، تو یہ بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے. یا اگر آپ ایک کینڈیڈیٹ بڑی پارٹی کا اگر یہاں پہ 1,000 ووٹ لے رہا ہے، اور یہ اگر چھوٹی پارٹی اگر یہ 2,000 ووٹ لے رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی سے زیادہ کامیاب ہوگی اور انہوں نے اس کو ہرا دیا. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں محنت زیادہ، کیونکہ ہم مائنارٹی میں ہیں، ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں.
اور حالانکہ پچھلے دنوں آغاشم سے بات ہو رہی تو کہہ رہا تھا انکل کہ یہاں پہ خالی نیربرو میں 45,000 بندے جو ہیں وہ مطلب ووٹر ہیں. اگر خالی نیربرو کو فوکس کر دیا جائے تو 4-5 ہزار ووٹ نکل آتی ہے. لیکن خالی نیربرو کو تو فوکس نہیں کرنا، ہم نے کوپن ہیگن کی ساری طرف جانا ہے. ویسٹرو ہے، اوسٹرو ہے، آما ہے، ہوسم ہے، تھنگ بھی ہے، اپنا کیا نام ہے، نارتھ ویسٹ ہے. یہ سارے علاقے جتنے پرونس آئے ان سب کو کور کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، اور کیپیسٹی کو حاصل کرنے کے لیے کینڈیڈیٹس کو باہر جانا پڑے گا. ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، کھڑے ہیں. لیکن جب کینڈیڈیٹ جا کے ملتا ہے خود تو لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی بندہ الیکشن لڑ رہا ہے اور بندہ اپنا وین بتا رہا ہے، منشور بتا رہا ہے. تو وہ لوگ خوشی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کریں گے. اور یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. اور سارے کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہیں کہ بیٹے بیٹیاں جتنے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں سب کو آ کے فیلڈ میں لوگوں سے ملاقات جاری رکھنی چاہیے. اس دفعہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقابلہ ٹف ہے، مقابلہ سخت ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں مقابلہ سخت ہے، لیکن جو مقابلے والے گئے کدھر ہیں؟ مقابلے والے انشاءاللہ جی ان کے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. اگر وہ ابھی سے شروع ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہماری سب کے لیے دعا، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. جتنے بندے الیکشن لڑے ہم تو چاہتے ہیں سارے کے سارے جائیں، اور جتنے جتنے زیادہ جائیں گے اس سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئے گی. کیونکہ اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ایسے طریقے کی آواز بنے کہ جس سے پتہ چلے کہ جو دوسری پارٹیز ہیں کہ یہ والی پارٹی یا دوسری جو بھی پارٹیوں سے لوگ آ رہے ہیں یہ لوگ بھی اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا جانتے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ بیٹھ کے کوئی لڑائی تو ہوتی نہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. آپ اپنی ایک بتاتے ہیں جی دیکھیں جی آپ نے یہ قانون بنایا ہے، اگر آپ کو اس طرح سے ایسے کر رہے تھے کہ ترمیم تو ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی ترمیمیں ہوتی ہیں. تو وہ پھر بات سنتے ہیں، ہاں بھی ہو سکتا ہے یہ والی بات ہونے سے جو یہاں پہ 5 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں یا 4 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں پورے ڈنمارک میں، تو ان کے لیے بھی بہتری ہے. تو وہ بھی خوش ہوئیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے لیے بھی سوچتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ جب تک پن پوائنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک تو جو قانون بن کہہ رہا تھا. میں دوبارہ کہوں گا جی جو ہمارے کمیون کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیلڈ میں آ کے سب کے ساتھ جو ہے وہ ملیں اور سب کے ساتھ اپنا منشور، اپنا ویژن بتائیں. اور ہماری بڑی خواہش ہے راج صاحب، آپ کی بڑی خواہش ہے، آپ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، آپ کی بڑی خواہش ہے، ریڈیو آپ کی آواز کے ڈائریکٹر ہیں، آپ کی بڑی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمیونوں میں آئیں، تمام جماعتوں سے لوگ کمیونوں میں آئیں. سامعین ہمارا رابطہ دوبارہ مجیب صاحب سے بحال ہو گیا ہے. معذرت خواہ اپنے سامعین اور لسنر سے کہ آپ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں. مجیب صاحب چلیں آپ بات جاری رکھیں. آپ سے بات ہو رہی تھی، بار بار آپ کا رابطہ ہم سے منقطع ہو جاتا ہے ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے. چلیں جی کوئی بات نہیں. بات جی دیکھیں کمون کے بھی الیکشن کی ہو رہی تھی، اور کمون کے الیکشن میں کیونکہ جیسے آپ بار بار ہر روز ہر وقت پیغام دیتے ہیں، ہم پیغام دے رہے ہیں، تو میں تو السلام علیکم. مجیب صاحب ہمیں رخسانہ نے بھی جوائن کر لیا. رخسانہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. ہاں جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. میں محترم رخسانہ صاحبہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. دیکھیں جی میں بات کر رہا تھا کہ کیونکہ کمون کے الیکشن ہر جگہ ہی ہو رہے ہیں، کوپن ہیگن ہے، ایلبسٹون ہے، برونبی ہے، جتنے بھی ہماری کمون ہے. تو میں تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ تمام کینڈیڈیٹس کو فیلڈ میں آنا چاہیے، اپنا منشور بتانا چاہیے، اپنا جو ہے وہ ویژن بتانا چاہیے. اگر لوگ پہلے کمون میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بتائیں کہ ہم نے 3-4 سال جو پچھلے گزارے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے، اور آئندہ جو آنے والے 4 سال ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ جتنے بھی قانون ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو کمونز میں آ کے جتنے بھی لاگو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اسکول اپنا صحت، بانے آن فلائی ایم، جتنی بھی مین چیزیں ہیں جو ضرورت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتی ہیں وہ کمونز کے اندر ہی ہوتی ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ جو بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو چاہیے یہ 3-4 مہینے ہیں لوگوں سے ملیں، لوگوں کو اپنا ویژن بتائیں، ریڈیو آپ کی آواز پہ آ کے اپنا پیغام دیں، اور بھی جہاں جہاں وہ گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ اپنا پیغام دیں. اور اس کے ایسا سلسلہ رکھیں کہ جیسا الیکشن ختم بھی ہو جائے تو تب بھی بعد میں بھی لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ کوئی فورس لے، جو وہاں پہ کوئی بات بنے، جو کوئی چیز پاس ہو یا نہ پاس ہو، 3 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کم سے کم ایک دفعہ ریڈیو پہ آ کے وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو بتایا جائے جی ہم نے یہ چیز آئی تھی، ہم نے یہ کیا، لیکن ہمیں کچھ فیڈ بیک ملتی نہیں. اور یہ ابھی کیونکہ ہم میدان میں سپورٹر زیادہ میدان میں ہیں، کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کم میدان میں ہیں، پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیں جی آپ کے کینڈیڈیٹس کدھر ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی تو آواز بس سنتے ہیں یا وہ سوشل میڈیا پہ ہیں. تو میں سارے کینڈیڈیٹس کو اپنے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں جتنے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں جہاں سے بھی لڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کارن میٹنگز میں آئیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کارن میٹنگ چھوٹی چھوٹی کریں. ضروری نہیں ہوتا کسی نے 50-100 بندے بلانے ہیں، 5-10 بندے بلائیں. اپنے حلقے کی طرف جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دے کے جو جہاں جہاں گیندرنگ ہوتی ہے. مجھے پتا چلا ہے
کہ ابھی کچھ دن پہلے محترمہ رخسانہ صاحبہ نے بھی کوئی ایک گیدرنگ کی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے. کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی گیدرنگ کرتے رہیں, وہاں پہ لوگوں سے ملنے, بتائیں کہ ہم نے کیا مجیب کرنا ہے, صاحب ہم نے آپ کیا نے کیا ہے. رخسانہ بی بی کا ذکر کیا, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. رخسانہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈسٹرب ہوئے سسٹم کی وجہ سے, ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے لوگ بھی آ جاتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں بیچ میں بار بار جو ہے نا, تو آپ جی کو جی بھی جی جی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ مجیب صاحب آپ کی تعریف کر رہے تھے, بڑی خوبصورت آپ نے میٹنگ کروائی, گیدرنگ تھی, وعلیکم السلام. قانون بھی بنے تھے. اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں چونکہ آپ کمیون میں بیٹھتی ہیں, بہت ساری جگہوں پہ, بہت ساری جگہوں پہ آپ انوالومنٹ ہوتی ہے آپ کی. حالانکہ ابھی تک آپ ممبر بنی نہیں, لیکن آپ ممبروں جیسے کام کرتی ہے. جی جی السلام علیکم سب کو, بہت بہت شکریہ. آپ سب ہمیشہ جو سپورٹ کرتے ہیں جب بھی میں کوئی ارینج کرتی ہوں. میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو جتنے یہاں پہ لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نالج جو میرے تک پہنچتی ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں, چاہے وہ لوکل پالیٹکس کے ہوں تو چاہے جو نیشنل لیول پہ ہوں. تو اسی طرح سے جو ابھی پچھلے ہفتے جو ہمارا پروگرام ہوا تھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہمارا رہا. وہاں پہ پرومسٹ آئے تھے, وہ برامبی کمون کے بھی آئے تھے, اور ایاس جو وہ کیا کہتے ہیں بخاری صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اور بلال ظہور بھی تھے وہاں پہ, اور بھی کافی جو پالیٹیشینس تھے سارے وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور کافی اچھا. اور جو ہے نیلم جی جو ہیں نیلم بشیر صاحبہ ہیں جو پاکستان سے آئی تھی, انہوں نے بھی اپنا جو ہے بتایا جو ان کا پاکستان کی جو حالات ہے اس حساب سے. تو ہم نے کافی کوشش کی ہے یہ ویمن ان پالیٹکس کو یہاں پہ سامنے لانے کی کوشش کی. میں سمجھتی ہوں کہ اکثر ہم عورتوں کو تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم ایز اے وومن صرف ڈینش ہوں یا پاکستانی ہوں, سب کے لیے یہی ہے. ہم سب یہ فیل کرتے ہیں کہ اکثر ہمیں کہیں بھی کدھر بھی جانا پڑے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے ہر کام میں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ آئندہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ یہ دیکھیں منشور کیا ہے ہمارا, ہم کس چیز پہ کام کر رہے ہیں. آپ ہسٹری دیکھ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات کی آپ نے, کہ پیچھے ہو کر دیکھیں کہ کیا کچھ کس پہ کام کیا, اس کے کیا رزلٹ آئے ہیں کس طرح. اور میں یہ بھی بات بتاتی جاؤں کہ جو لوکل کمیون ہوتا ہے یہ ایک کوآپریشن ہوتی ہے. ہاں, اور نیشنل پہ بھی ہوتا ہے لیکن لوکل پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس اندر بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چاہے جس پارٹی کے لیے ہم بیٹھے ہوں لیکن ہمارا جوائنٹ ایک مقصد تو ہم سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی منورٹی گروپس کے لیے سب سے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کینڈیڈیٹ کو مل کے بات کرنی چاہیے, اس کے بجائے کہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم ایک ظاہری بات ہے پولیٹیکل لیول پہ ہمارے میں ڈفرینسز ہوں گے, ہمارے میں ڈفرینٹ منشور ہوں گے جس پہ ہم فوکس کریں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے جب کمیونل پسٹیورس میں کوئی بھی سبجیکٹ آتا ہے, کوئی بھی ایشو آتا ہے, تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز پہ فورس کر سکیں کہ جو بھی وہاں کمیونل پسٹیورس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اوبیسلی ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے, اگر کوئی سپورٹس سے ریلیٹڈ ہے اس کی یہ کوشش ہمیشہ ہوئے گی کہ وہ سپورٹس والوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا. یہ ڈینشو کی میں بتا رہی ہوں آپ کو. اور اگر کوئی اسکول فیسٹیولس میں کسی کا لنک ہے تو اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کے جو پیچھے ووٹرز ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے جو منورٹی گروپس کے جو ہیں بیک گراؤنڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشین, لوکل پالیٹکس, ہمیں ہمارا سب کے ہمارے جو کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ووٹر وہ سیم ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس چیز پہ ہم اتحاد ہو کے اکٹھے مل کے تو کام کریں. جیسے کہ میں ابھی بات شروع کی ہوئی ہے, بلال ظہور سے بھی ہماری میری بات ہوئی تھی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک فلائی ایم کریں, کیونکہ ابھی جو نیا قانون سٹارٹ ہوا ہے 1 جنوری 2025 سے, اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کوئی بھی فلائی ایم انڈر کمیون میں ہوتا تھا, اس میں آپ پرائیویٹ بالکل نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ نے پرائیویٹ کرنا بھی ہے تو بڑی مشکل ہوتی تھی کیونکہ قانون نے اجازت دینی تو آپ کر سکتے تھے. اب ایسے ہو گیا کہ اب پارلیمنٹ کی طرف سے پرمیشن آ گئی ہے کہ آپ جو فری فلائی اس کو بولتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. وہ ایسے سیم کانسیپٹ ہے جیسے کہ فری پرائیویٹ اسکول نہیں ہے, اسی طرح سے ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ابھی جو آئندہ والا آ رہا ہے پیریڈ, اس میں ہم کوشش کر کے ایلبس زون کے ایریے میں ایک فری فلائی ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے. تو یہ میری اس طرف سے کوشش ہوگی کہ ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے کمیونٹی سے جو اس منارٹی گروپس کے بیک گراؤنڈ کے, ہم اکٹھے مل کے اس چیز پہ کام کریں. تو یہ تو میری طرف سے چھوٹی سی کوشش ہے. باقی میں یہ کہوں گی کہ میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ ہمیں ہر ٹائم ساتھ ساتھ بتانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ نہیں ہر بندے کو انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ ایلبسٹون لوکل کیا ہو رہا ہے.
تو اس وجہ سے بھی ہم پولیٹیشینس کے لیے، لوکل پولیٹیشینس کے لیے مشکل ہوتا ہے بتانا، کیونکہ سب کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ہم جنرل باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ تو اب لیکن میں حاضر ہوں، جب بھی آپ بلائیں گے میں ہمیشہ حاضر ہوتی ہوں، آئندہ بھی رہوں گی۔ آپ نے بتایا اس کے بارے میں، فلائی جم کے بتایا، تو مجیب صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں جو ہے جی رخسانہ کو؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی جی کہ انہوں نے دیکھے نا، یہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور انہوں نے اپنا بتایا کہ میرا یہ ایک ویژن ہے کہ ایک مسلمانوں کے لیے فلائی بن جائے۔ دیکھیں یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ کوشش، دیکھیں بننا یا نہ بننا وہ ایک بات کی بات ہوتی ہے، ایک جو کوشش ہوتی ہے، ایک جو کمون سلسلے میں جو بیٹھا بندہ ہو، جیسے انہوں نے وہی باتیں جو ملی جلی کی ہیں، وہ میری والی باتیں جو میں کہہ چکا تھا کہ ان اپنے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کمون میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک اتحاد بنائیں، اپنے لیے ایک جو ایک پلیٹ فارم بنائیں، جس مرضی کمون سے وہ منتخب ہوں، لیکن مقصد تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے، قانون سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب لاگو ہوتے ہیں، لیکن طریقہ کار اپنے اپنے کمونوں کا ضرور ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھے یہ کینڈیڈیٹس نے ایک ویژن دیا۔ مجھے لاسٹ ٹائم اعجاز حسین بخاری صاحب ملے تھے تو انہوں نے کہا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ کا کیا، انہوں نے بھی یہی ویژن بتایا۔ وہ کہتے ہیں میری بڑی خواہش ہے کہ ایک مسلمانوں کو فلائی بن جائے، اور جس میں کم از کم ہماری خواتین کے لیے خواتین لوگ ہوں، مردوں کے لیے مرد ہوں، حلال کھانا ہو، تاکہ کم از کم اگر کوئی ایسی سچویشن بنے ہمارے بزرگوں کے لیے تو ان کو کوئی کس قسم کی تکلیف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کینڈیڈیٹ ان کو چاہیے، میں ان سے گزارش کروں گا محترمہ سے کہ آپ آیا کریں، ریڈیو پہ آیا کریں، کہیں چھوٹا سا پیغام 10-15 منٹ کے لیے، ہماری یہ خواہش ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شعور آتا ہے، آپ باہر آ کے ہمیں ووٹ دیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے جتنے زیادہ لوگ منتخب ہو کے جائیں گے، ہمارے کوشش ہمارے میزبان ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اب مسلمانوں کے لیے، اپنی جنگ جنریشن کے لیے، اپنے ان کے بچوں کے لیے ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کمون کے اندر تمام آلموسٹ جو کام ہے وہ کمون سے ریلیٹڈ ہے، ریجن میں بھی کام ہے لیکن ریلیٹڈ زیادہ ہے۔ فوڈ کی تھنگ جو ہے وہ ہمارے قانون بناتی ہے، وہ تھوڑا اور لیول ہے۔ جو آپ کا جو جیسے کارپوریشن محترمہ نے بتایا، یہ کارپوریشن کے اندر سارے قانون جو ہے نا وہ ہمارے لوکلی جو ہم جو روزمرہ کے ہیں اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنا ایک ویژن بتایا کہ یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کو مسلمانوں کو ایسے میں چاہتا ہوں سارے کینڈیڈیٹ آئیں، اپنی اپنی چیز بتائیں، تاکہ لوگ اس کے اندر کم از کم اپنا حصہ ڈالیں، اور لوگ بھی کہیں ٹھیک ہے جی، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے لیے کچھ کام کرنے والے لوگ، کمیونٹی سے دارت رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کو ہم جس سلسلے میں بھیجیں، جو کمون کی سلسلے ہوتی ہے، کمون کے الیکشن کو جتوائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے کام کر سکیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی ان کو۔ ہمیں جوائن کر جی لیا ہے میں راجہ افراد کوکن صاحب، یہ بھی بڑی دلچسپی لیتے ہیں جب بھی ہمارے لوکل معاملات ہوتے ہیں یا لوکل کسی پارٹی الیکشن آ جاتے ہیں تو کافی ایکٹیو رول جو ہے ادا کرتے ہیں۔ راجہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے ساتھ فرزانہ ہے، اپنا رخسانہ ہے، ہمارے ساتھ مجیب صاحب ہے۔ جی السلام علیکم راج صاحب، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، اور میرے جو ساتھی ساتھ ہیں، رخسانہ بی بی کو اور بھائی جان مجیب قریشی کو میری طرف سے السلام علیکم، اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بات سنی ہے بھائی جان کی، اور پہلے رخسانہ کی بھی تھوڑی سی سنی ہے راج صاحب بات۔ سب سے پہلے تو میں رخسانہ کو ایک بات کہوں گا کہ کوشش کریں کہ جو بھی پلائی ہے بنے وہ پرائیویٹ نہ ہو، کمون کے انڈر ہوں، اور ان کو مسلمانوں کے لادہ ہو جائے یا ان کی آؤٹ ڈیلنگ بن جائے۔ جو پرائیویٹ بندے کا اگر کوئی بنائیں گے تو وہ صرف اپنے پیسوں کا سوچیں گے، وہ اس طرح نہیں سوچیں گے کہ جس طرح میں آپ کو پتا ہے کہ میری شاپ پاکا شاپ جو ہے وہ ادھر پلائی ایم کے اندر ہے، اور یہ پلائی ایم جو ہے آج کا نہیں سب سے پرانا ڈینمارک میں کوپن ہے کمون کا سب سے پرانا پلائی ایم سولون پلائی سینٹر ہے یہ، اور اس میں 95% جو لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ ہماری ساری فارنرز ہیں، اور میں دیکھتا بھی رہتا ہوں یہاں جس طرح کام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے یہاں ان کا حلال کھانا بھی آتا ہے۔ یہاں ہمارے اپنے مسلمان لوگ بھی ہیں اور زیادہ ڈینش ہیں، لیکن مسلمانوں کی بھی تعداد ہے ادھر، تقریباً 4-5 ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ اگر اس طرح کا بنے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس زیر سرپرستی کمون ہو، یا اس طرح ہو کہ اگر پرائیویٹ کوئی ہوگا تو اس میں لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں سارا، میرے ذہن میں تو یہ بات ہے۔ میں لیکن وہاں پہ آپ کو یہ تھوڑا بتاتی چلوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں بالکل بجا تھا، پہلے ایسے ہی تھا۔
جی جی اگر آپ کریں نا کھمون میں جو آپ کے فلائی ایم، تو میں یہ بتاتی چلوں کہ ایلبسٹون کھمون میں جو فلائی ایم ان میں انہوں نے آلریڈی پریپیئر کیا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہاں پہ کھانا ہمیشہ سارا حلال کھانا آتا ہے. جی اور جی بالکل یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ 95% جتنی وہاں پہ کام کرتی ہیں عورتیں یا مرد جو بھی کرتے ہیں بالکل وہ زیادہ وہ ہمارے مسلمس ہیں. جی جی ہمارے مطلب مکس ہیں، بالکل ترکی بھی ہیں، عربی ہیں، سارے ہیں. سب ٹھیک ہے. ہے، تو وہ یہ چیز ہے آپ کے البسلون کمون نے یہ چیز جو ہے کافی سالوں سے جو نیا فلائی بنا انہوں نے کافی سالوں سے اس چیز کی پریپریشن کی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ آج تک وہ جو ان کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ مسلمان آئیں گے وہ آئی نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں فری فلائی یعنی کہ وہ 50-50 ہوئے گا، اس طرح سے ہوگا، وہ انڈر کنٹرول کمون کے ہوتا ہے، اور جو بھی فلائی جہاں پہ جاتا ہے تو وہ اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے 50% جو کمون کرتی ہے اور 50% جو اپنا خود کرنی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اس میں 50% جو کاسٹنگ ہوتی ہے وہ کمون دیتی ہے، آدھی جو ہوتی ہے وہ پیرنٹس دیتی ہے. تو وہ انڈر سپرویژن کمون کی ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اندر ان کے ایک قانون ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے جو آپ کو ڈر ہے نا کہ پہلے پرائیویٹ تو آپ اپنی مطلب خود سے کریں گے، وہ چیز اس میں بالکل ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو نیا قانون آیا اس میں اس طرح سے ہوگا. اور وجہ کیا میں کہتی ہوں کہ فری فلائی ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ جب آپ ایک پسٹیولس بنائیں گے اس کے اندر، اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے کوئی بھی منورٹی بیک گراؤنڈس کے لوگ اس میں شامل ہونا چاہیے. اور یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوئے گی کہ پسٹیولس میں وہ لوگ بیٹھیں تاکہ ہمیں شیورٹی ہوئے کہ جو اس کے اندر کام ہو رہا ہے وہ ہمارے دین، مذہب، کلچر کے اکارڈنگ ہوئے. آپ یہ بات کر رہے تھے بالکل کہ جو ہے وہ کھانے وغیرہ وہ ایک چھوٹی چیز بھی، اور چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں روزمرہ کی. اب میری آپ کو ہاں پتہ یہ ہوگا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں یہاں بالکل جو بھی فلائی ہم بنے اس میں ایک مسجد کی جگہ چھوٹی سی کمرہ بے شک دے دیں، یہ بالکل ضروری ہے. اس کی قلت واقعی ہے، یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں دوسری تو ویسے کہوں گا جس طرح آپ کام کر رہی ہیں تو اسی طرح سب کو دیکھنا چاہیے. آپ کی بالکل ساکھ اچھی جا رہی ہے، آپ کام بھی کر رہی ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی جی بہت بہت شکریہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب کی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم سب کی یہی خواہش ہے. تو ہم اس کے بجائے کہ ہم ایک دوسرے کے کہہ سکتے ہیں کمپیٹیٹرز ہونے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دے کے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. میں تو دعوت دیتی ہوں کہ ہر بندہ جو ایلبسٹون کے لیے کھڑا ہے، ہم مل کے اس چیز کے اوپر کام کریں. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کمیون فیسٹیولز کے اندر جب تک آپ اندر سے پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک اب جیسے میں نے اپنی پارٹی سے بات کی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے میرا بیک گراؤنڈ کلیئر ہے اس کے لیے، لیکن جب تک آپ کے دوسرے پارٹیز ممبران نہیں حامی بھریں گے تب تک یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی بھی آپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہمارا جو ہے یہ ایک مشن ہونا چاہیے کہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. رخسانہ ابھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ، کتنے کینڈیڈیٹ آپ کی نظر میں جو فائنل ہو چکے ہیں کہ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، خالی باتیں نہیں کر رہے، الیکشن لڑیں گے، انہوں نے پکی تیاری کی ہے؟ لسٹ کے نام تو محب جو آفیشیل ہو چکے ہوئے ہیں، جو ہماری پارٹی کے تو سب کے ہو چکے ہوئے ہیں. ہماری اپنی پارٹی سے جو ترکش بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ ایک ڈوگن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اخلاق کھڑی ہونی ہے، اس کے بعد وہ میں ہوں، اور ایک اور ترکش ہے وہ بھی ہے. یعنی کہ 3-4 تو ہماری پارٹی کے ہیں جو کھڑے ہیں. اب ہم الیکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو دوسری بات ہے نا. ادھر سے جو ہے کنسرویٹو سے بلال ظہور صاحب کھڑے ہیں، اور جو ہے ہماری اس کے علاوہ ایک ترکش ہیں جو کھڑے ہیں ایس ایف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو کھیل وینستھا میں ہمارے پاکستانی بیک گراؤنڈ کو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا اس سال. نہیں، لیکن اگر ریڈیکل کھڑا ہونے وینسٹا میں میں ہے لیٹ ہو جائے تو نافتہ. جگہ مل جاتی ہے، یا نہیں کہ انہوں نے کوئی لیٹ کو ہوتا ہے سسٹم ہے کہ آخر میں بھی شامل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتے ہیں شامل، یہ اپنی بھی پارٹی کے قانون کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ہمارے کلوز ہو چکا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارا جو سوشل ڈیموکریٹ کا وہ فائنل ہے. فائنل آپ کا آپ فائنل ہو آپ چکا یعنی ہے؟ کہ وڈرا کر رائے سکتے ہیں. صاحب ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ ریڈیکل وینسا کا بھی کینڈیڈیٹ ایلبرٹسون سے ہے، کون کھڑا ہے؟ مظفر. وہ اچھا، مجھے لبنہ لائی کو ان کی پارٹی نے فون کیا تھا نہیں تو انہوں نے. ایلبسٹون سے. جی ایلبسٹون میں، ایلبرٹسون سے. اچھا ہاں اچھا جی. اچھا، میری نالج میں نہیں ہے یہ بات. نہیں کیونکہ لبنہ وہ ریڈیکل وینسٹا کی ممبر ہے، تو کل ہی بات ہو رہی تھی تو لبنہ نے یہ چیز بتائی ہے کہ بالکل ان سے رابطہ ان کی پارٹی نے کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مظفر کے بارے میں نا.
تو हम्म। وہ نہیں جانتے، تو میں نے وہ کھیول ہے تو وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ ہر ہاں پارٹی سے کوئی نہ کوئی آپ کی کینڈیڈیٹ پارٹی موجود سے ہے. کہ عدنان ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ہاں جی آپ ہیں، بالکل وہ بھی ہے. اور اخلاق کے 3 ہیں، آپ سوشل تین ہے. ڈیموکریٹ کے ہیں، اور جی جی بلال آلریڈی ہے. جی جی وہ تو ویسے ہی سیدھا وہ کہتے ہیں نا کہ سیدھا ہی جنت میں جائے گا پہلے ہی، کیونکہ اس نے تو بن جانا ہے جتنے ووٹ بھی ہوں. جی جی. چلیں جی، یہ تو وقت ووٹ ہی فیصلہ کرتے ہیں، جس کے پاس ووٹ ہوتے ہیں نہیں، تو ان کی پارٹی کے رائے صاحب اتنے ووٹ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اس کو 100 بھی ملے تو وہ جا سکتا ہے. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اسی طریقے سے ہمیں ووٹ ڈالنے چاہیے کہ ہمارے دوسرے کینڈیڈیٹ بھی جا سکیں. جو پوزیشن بندے کسی کی واضح ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ میری پوزیشن یہ ہے. اگر ہم اپنی سمجھ بوجھ سے ووٹ ڈالیں، طریقے سے ڈالیں کہ اگر اس ایریا کے لوگ یا اس سائڈ کے لوگ اس کو ووٹ ڈال دیں تو اس طرح یہ سارے کینڈیڈیٹ ہمارے کمون میں ارب سلوم میں جا سکتے ہیں. ہمارے اتنے ووٹ ہیں وہاں کہ یہ سارے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. رخسانہ اگر یہ دل سے کام کریں، بے شک جو ہے وہ ایک ممبر بنے، 2 ممبر کسی بیک گراؤنڈ کا بنے، اگر وہ اپنی پارٹی میں محنت کریں. آپ ممبر بھی نہیں تھی، کتنی تنظیمات میں آپ کتنے جو اپنا فوائننگ جتنی کمیٹیوں میں کتنی میں آپ کام کر رہی ہیں، تو یہاں جمہوریت میں جتنا زیادہ محنتی ہوتا ہے اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کون سی سیٹ ملی ہے. جی جی بالکل بالکل. بس کوشش تو یہ ہوتی ہے نا ہم اپنی میری طرف سے تو یہ میری تو سوچ یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے لیے کچھ اچھائی کر سکیں، چاہے بیک گراؤنڈ میں کریں یا سامنے ہو کے یا کمون پسٹورس میں ہو کے. کوشش تو ظاہری بات ہوتی ہے کمون پسٹورس میں اگر آپ کی نئی سیٹ ہوتی ہے، الیکٹڈ ہوتے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ الیکٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر نہیں ہوتے تو یہ ہے کہ اسٹل آپ پیچھے رہ کے بھی بہت سارا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ میں تو خود جو ہے پسٹورس میں بھی کھڑی ہوئی ہوں اور اس کا جو ہے کیون میں ہے اس میں بھی کھڑی ہوں. تو یہ اس طریقے سے پلس یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے پیٹرس میں جو فائننگ اس میں بھی میں ایکٹیو ہوں، پلس اور بہت ساری چیزیں میں اس میں ایکٹیو تھی. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر لوگوں کے لیے ان کے پاس ان کو معلومات دی جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے. رخسانہ آپ کے پاس خواتین آتی نہیں ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، یا بیچاری وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کریں؟ نہیں آتی ہیں، بہت ساری آتی ہیں، خواتین آتی ہیں جن کو مطلب کوئی رائے لینی ہو، یا خاص کر جو نیو کمرز ہیں وہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے مدد کی، کہ ان کے جو سچویشنس اس طرح کی ہیں کہ وہ آگے پوچھتی ہیں، قانون پوچھتی ہیں ہم نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں سے ہیلپ لینی. کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو اگر آپ نیو کامر ہیں تو آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، جیسے ایک دم سے ہر چیز فائنینشلی آپ نے کسی قسم کی ہیلپ نہیں لے سکتے. تو ان کی پھر یہ ہوتا ہے بہت ساری جگہ پہ آپ کو پتہ ہے فری میں بھی آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے. بہت ساری جو ہیں تنظیمیں ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں، لیگل تنظیمیں بھی ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. تو پھر میں ان کو وہ لنک سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ وہ وہاں سے اپنی مدد لے سکیں. جی مجیب صاحب. ماشاء اللہ جی، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. رائے فراز صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی، محترمہ بھی بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کے اوپر قائم رکھے اور ثابت قدم بھی رکھے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے یہ کام کر رہی ہیں، اور کمیونٹی کے آمین. لیے کام کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے. ہماری دعائیں جی آپ کے ساتھ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں. جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ اگر لوگ آئیں گے تو ان کا ایک اتحاد بن جائے گا. جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے زیادہ آوازیں نکلیں گی. ایک بندے کی ایک آواز ہوتی ہے، 6 بندوں کی 6 مل کے آواز ذرا بھاری ہو جاتی ہے. تو ہم نے تو سیاست میں یہی سیکھا. دیکھیں یہاں پہ 10 سے 12 الیکشن لڑے ہیں. میں نے 3 دفعہ اکرام صدر کو ہم نے جتوایا، وہ آپ کے سوشل ڈیموکریٹ کے تھے. پھر ہم نے یہاں پہ اور الیکشن جو ہے بدر شاہ صاحب کو جتوایا ہے کوپن ہیگن میں. ایسے ہمارے بلیاس صاحب تھے، ایسے اسکندر تھے، ایسے لبنہ تھی. تو ہم نے سارے کینڈیڈیٹس کو دیکھا ہے. لیکن میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ جو جیسے دیکھنا آپ نے کہا ہے کہ جنوری 2025 میں یہ قانون بنا ہے کہ 50-50 ایسے فری آپ نے بتا رہی اپلائی ہے ان کا. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آ کے اگر بتایا جائے. دیکھیں ہر بندہ نہ تو اخبار پڑھتا ہے، نہ کوئی جو ہے نا انٹرنیٹ. آج کل تو لوگ وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ جاتے ہیں یا فیس بک کھول لی تو اس کی خبریں دیکھ لی. تو یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ ایک بڑی کیونکہ پائیدار اور کمیونٹی کے لیے ایک مفید ثابت ہوتی ہیں. تو ایسی آپ کے پاس جو بھی کوئی اطلاع ہو، جو بھی کوئی چیز ہو، اس کو ضرور پلیز آپ ریڈیو آپ کی آواز پہ آیا کریں اور اپنا پیغام دیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کامیابی آپ کا قدم چوم گی. آپ ضرور الیکشن لڑیں. ہماری دعائیں، وہ ہم کوپن ہیگن میں ہیں لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اور آئندہ بھی میں ضرور جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. ابھی جو لیٹسٹ 1 جولائی سے جو نیا قانون آیا اس کے بارے میں مطلب آپ کو اپڈیٹ کروں ضرور گی. ضرور 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 تاکہ لوگوں کو کم سے کم یہ بھی شعور اپنا آتا ہے. اگلے ہفتے کو بتائیں گی، یا کہ آج تو غالباً آپ نے کہیں جانا تھا؟ میں نے ابھی اب جو 5 منٹ رہ گئے ہیں تو یہ ہے کہ 1 جولائی سے میں موٹا بس یہ بتا دوں کہ کنسنٹ فارم جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے.
تو 1 جولائی سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں اس کے انڈر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو پیمنٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ پہلے 6 لیکس وغیرہ ہوتے وہ بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کم سے کم 10 سال اگر آپ کو یہاں پہ ہوں گے، ان میں سے 9 سال آپ نے کام کیا تو آپ جو ہے چھلکھنیٹ رہی ہے، تب آپ کو جو ہے فل وہ ملتی ہے کنسنجل، ورنہ آپ کو بہت کم سے کم جو ہے ان کے جو اماؤنٹ ہے وہ صرف مل سکتی ہے۔ اور تو اس میں بہت سارے لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے، فائنینشلی اثر ہو رہا ہے ان پہ۔ اسی طرح اگر آپ نے پینشن کہ آپ کی جو فورتھ ایئر کی پینشن ہے، اس میں پہلے یہ ہوتا تھا آپ 6 لیک لے سکتے تھے، اب وہ بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمارے بزرگ بھی بہت سارے جو لیٹ آئے ہیں یا جنہوں نے کام اتنا نہیں کیا اس کے اندر آ رہے ہیں، پلس جو یہاں پہ تھوڑے عرصے سے رہ رہے ہیں یا جنہوں نے کام نہیں کیا ان پہ بھی اثر ہو رہا ہے۔ تو میں یہ نے ایک ایک بڑا میں نے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے جو 4th شیٹ پینشن کا بتا رہی ہیں جی اس میں جی 3 لاکھ جو ان کے آلریڈی 3 لاکھ سے اس میں کمی آ رہی ہے، یا جب وہ ایکسٹرا 3 لاکھ دے دیتے اس میں کمی آ رہی ہے؟ نہیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کی پینشن الاٹ ہوتی ہے تو آپ جی کو دیکھتے ہیں کتنے سال آپ کو 40 ایئرس میں ہمیں وہ دیکھتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ رہ چکی ہیں تو کتنا آپ نے کام کیا ہے، تو جب وہ پھر آپ اس کے حساب سے آپ کو فل ملے گی یا اس کے حصے ملتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ تو فل کے پینشن ہے نا، میں ہاں یہ 4th شیٹ پینشن کی بات کر رہا ہاں لیکن وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، فل ہوں۔ جی سسپینشن میں بھی پیمنٹس میں فرق ہے۔ جی تو جی کچھ لوگوں کی فل پیمنٹ ہوتی ہے، کچھ کی 80% ہوگی، کہ ان کی 70 ہوگی، ڈپینڈنگ آپ نے کتنا کام کیا اور کتنے جی سال جی سے یہاں رہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے ہوتا تھا کہ جن کو فار ایگزامپل فل نہیں مل رہی، ان کو 70% مل رہی ہے، پھر وہ اپلائی کرتے تھے 6 لیک، ان کو 6 لیک مل جاتی تھی تاکہ وہ 95% تک پہنچ جاتے تھے، ان کی پھر مطلب ایکسٹرا مل جاتی تھی ان کی پیمنٹ۔ وہ جو ایکسٹرا 6 لیک ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں، اچھا اچھا ہاں، ٹھیک۔ یعنی کہ جن کی فل پیمنٹ نہیں ہے تو ان پھر پہ آپ اثر ہو رہا ہے۔ زور لگائیں اور ان کو بتائیں، خواتین کو یا چیز پنشنسٹوں کو ووٹ ڈالیں تاکہ ہم قانون کو پھر تبدیل کروائیں۔ یہ قانون ہماری طرف سے نہیں، یہ فلک سنگھ سے آیا ہے، یہ لوکل نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح کے قانون جو ہوتے ہیں وہ فلک سنگھ میں جو ہے وہ قانون وہ بناتے ہیں، ہم لوگوں کو فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی کس چیز کے اوپر سپورٹ کر رہی ہے، کس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو یہ بس یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہوئے کہ انہوں نے اس کے لیے کیسے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کنسینٹ جیل پہ ہے تو آپ جلد از جلد کام کریں تاکہ آپ کا وہ پورا ہو جائے، تاکہ آپ کو پیمنٹ فل ملنی شروع ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کی تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ، لیکن یہ جو انفارمیشن ہے یہ سارے جاب سینٹرز دے رہی ہیں، ہر کینڈیڈیٹ جو کنسینٹ جیل کے اندر ان کو یہ انفارمیشن دی جا چکی ہے۔ میرا تو خیال ہے جی کہ جاب سینٹر جو ہے نا وہ کام دینے میں تو اتنی زیادہ مدد نہیں کرتا، اور آپ کو پتا کام کے حالات ایسے اس چھوٹے سے ملک میں کیسے ہیں، اور ایسے طریقے سے ایکٹیویٹ کیا جائے اپنی خواتین کو، اپنے لوگوں کو کہ بھائی کوشش کریں، دل سے کام ڈھونڈیں، کچھ کام کریں تاکہ آپ کی اکنامیکل سچویشن کچھ بہتر ہو سکے۔ جی لیکن جی بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے سے جو بھی قانون ہے جب آپ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں ذرا اس طرح مجید صاحب تفصیلاً چلیں، لوگوں کو آپ نے بتائیں۔ بات کی قانون قاعدے کی بات کی، چلیں ہمارے پاس اس وقت موجودہ ڈپٹی میئر ہیں، ڈپٹی میئر کی بڑی پوزیشن ہوتی ہے، جب ڈپٹی میئر نہیں ہوتے تو میئر وہی ہوتے ہیں۔ ہمیں جہاں شاہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ شاہ صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رئیسہ مجھے آواز آ رہی مجھے شاہ صاحب وعلیکم پورا السلام۔ احساس ہے، آپ کی ٹائمنگز ہے۔ کا جی مجھے وعلیکم احساس ہے۔ السلام۔ اس وقت رخسانہ بی بی ہمارے ساتھ ہیں، مجیب الرحمان قریشی صاحب ہیں، اور راجہ فرات کوکن صاحب ہیں، یہ چارے آپ کے ول ویشر ہیں۔ جی یہ چاروں اور آپ پانچویں، آپ بھی میرے ویل وشر ہیں انشاءاللہ۔ ہم پارٹی فیلو ہیں نا جی۔ جی بالکل بالکل، اپنے آپ کو آپ ایکسکلوڈ نہ کریں، آپ بھی انشاءاللہ شامل ہیں میرے ویل وشرز میں۔ یہ جان تو ہم چھڑاتے ہیں اشارے ہیں ہم جی۔ یہ تو آپ کے ممبر بھی ہیں شاہ صاحب، آپ کی پارٹی کے سوشل جی جی ڈیموکریٹ سب جی سے جی پرانے جی، بے شک بے شک بے رائے شک صاحب بے کل شک۔ پروپگنڈا نہیں شروع کر دینا، یہ سوشل ڈیموکریٹ کا ریڈیو ہے۔ مجھے پتہ ہے نا جی، نہیں یہ تو پتہ، لیکن آپ سوشل ڈیموکریٹ کے پکے ہیں، جا کے مور لگاتے ہیں الیکشن میں جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو۔ یہ دیکھ خوشی لیں۔ کی بات ہے کہ آپ اس پہ کاربار رہتے ہیں کہ پارٹی کو ووٹ میں دیتے نے ہیں۔ جی کبھی آج دن تک جتنی زندگی میں ووٹ ڈالنے کا مجھے موقع ملا کبھی میں نے دکھا کے نہیں ڈالی۔ دکھا کے تو کوئی بھی نہیں ڈالتا نا، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کدھر ڈال رہا ہے۔ نہیں جی، آپ کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ نہیں جی نہیں، راجہ فراز صاحب کی بات میں وزن ہے، راجہ صاحب آپ ان کی بات ضرور نہیں، سنیں۔ رائے صاحب سے ڈر لگتا ہے جی ہمیں۔ وہ ماشاءاللہ نہیں، میں تین جگہ وہ رائے صاحب چیئرمین ایک ہے تو پھر بات ہے، ڈر میں تو جس لگنا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں میں علانیہ کھڑا ہوتا ہوں، میں منافقت نہیں کرتا کہ میں شاہ صاحب کو کہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں، دوسری طرف کہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں رخسانہ کو کہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، دوسری طرف ایسا نہیں۔
جس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونا ہے۔ چلیں جی، شاہ صاحب اچھی جی بات ہے، یہ امید یہ تو ملتی ہے بہت جو اچھی بھی۔ بات ہے، یہ بہت بہت اچھی اچھی بات بات ہے۔ شاہ صاحب آپ سے برانوی کمون میں آتے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے اربلسن میں تو فائنل ہو گئے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں، تو اب جی آپ جی کے پاس ایک نئے کینڈیڈیٹ شاہ صاحب بھی آ گئے ہیں، اپنا گیلانی شاہ صاحب آ گئے ہیں، اور ایک نوجوان بھی آ گئے ہیں، اور تیسرے آپ ہیں جو ہیں وہ ہم تو کیا دیکھ رہے تھے کہ اگلی دفعہ ہم جو ڈپٹی میئر نہیں کہیں گے بلکہ میئر کہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی جہاں انشاءاللہ تک تعلق ہے جناب برانڈبی میں 3 کینڈیڈیٹس کا، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی۔ میں بھی ہوں، میرے ساتھ عدیل اختر صاحب ہیں جو میری ہی پارٹی سے سوشل ڈیموکریٹ سے ہیں، اور سید عرفان گیلانی صاحب ہیں جو وہ ریڈیکل وینسٹا کی طرف سے وہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اس میں بالکل جی یہ بالکل درست بات ہے جی کہ ہم الحمدللہ 3 کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو آپ کے منہ میں گھی اور شکر جی کہ کبھی ہماری طرف سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان ہے جو وہ اگر بومیسٹا بنے تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام پاکستانیوں کے لیے باعث عزت ہوگا، باعث فخر ہوگا اگر کوئی پاکستانی بومیسٹا بنے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام اعجاز حیدر بخاری ہو، اس کا نام اگر عدیل اختر ہو، اس کا نام رخسانہ علی ہو، اس کا نام اخلاق احمد ہو، اس کا نام عرفان گیلانی ہو، اس کا نام صبا عابد ہو، یا میں باقی جن کے نام نہیں لے سکا، مقصد کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا نہیں ہے۔ کوئی بھی پاکستانی جس کے نام کے ساتھ پومیسٹا کا ٹائٹل لگے تو میرے لیے تو عزت کی بات ہوگی اور فخر کی بات ہوگی، اور مجھے اس پر، میں نہایت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پر خوشی ہوگی کہ کوئی بھی ایسا تو شاہ ہمارا صاحب بہن اگر یا مجھے بھائی۔ دل آ جائے، میں نے ممبر بنا ہے، لوگ مجھے کہیں کہ آپ سٹی کونسلر بن گئے اور میں نے کام نہیں کرنا، میری خواہش ہے یہ۔ جی ویسا جہاں تک بات ہے کامیاب ہونے کی، سب سے پہلے تو پہلا سٹیپ ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ کامیاب ہو، سٹی کونسلر بنے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سٹی کونسلر بن جانا بذات خود اتنا بڑا کوئی کام نہیں ہے، وہ بندہ کسی بھی صورت میں بن سکتا ہے۔ اصل چیز جو ہے یہ ہے کہ اگر بندہ سٹی کونسلر بنے یا نہ بنے، اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جنہوں نے اعتماد کیا ہے ایک کینڈیڈیٹ پر، ان کے لیے بندہ کیا کر سکتا ہے، اصل چیز یہ میٹر کرتی ہے۔ جیسے ڈینش میں کہتے ہیں خون، کہ بندہ کر کیا سکتا ہے، اس کے جو خونن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ بندہ فقط اس بات پہ کہے جی کہ میں چونکہ جی پہلے میں 3 دفعہ الیکشن میں کامیاب ہو چکا ہوں، لہذا میرا ہی حق ہے کہ میں چوتھی دفعہ بھی مجھے ہی ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو حق حاصل ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ نئے لوگ ہیں جو وہ سامنے آ رہے ہیں، اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ سامنے آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سامنے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، اور جن کو شاید زبان پہ ہم سے زیادہ گرفت حاصل ہے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے ہمارے کسی بھی پاکستانی کے میئر یا ڈپٹی میئر بننے کے چانسز ہیں جو وہ یقیناً زیادہ ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ ایک بات میں ضرور کرتا چلوں، 2 طریقے ہوتے ہیں راجہ صاحب کسی چیز کو آگے بڑھانے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو میں آگے بڑھوں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے کہ وہ نیچے رہ جائے اور میں اوپر چڑھوں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، اب لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ جو اچھی سیاست ہے، اچھے لوگوں کی سیاست ہے، وہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہ آگے چڑھا جائے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے پر پاؤں رکھ کے وہ اپنا قد بلند کرنا چاہے، تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ تو مجھے کم از کم اس بات پہ مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہے کہ میں کامیاب ہوں اور اللہ نے میرے حصے میں یہ عزت لکھ رکھی ہے، تو ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر عزت میرے حصے میں نہیں اللہ نے لکھی تو آپ سارے مل کر میرے لیے زور لگا لیں تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میرا بڑا فرم ایمان ہے، اس بات پہ مکمل ایمان ہے۔ میں باقیوں کے لیے دعا گو ہوں، میں یہ نہیں چاہتا جی کہ میں صرف کامیاب ہوں، میں نہایت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے میکسیمم جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کو کامیاب فرمائے۔
آمین 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 جی آمین. اچھا یہ میں تو نا بڑی اچھی بات ابھی جی. آپ مجیب صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں, رخسانہ سے کر یہ سکتے ہیں. میں محترمہ بس محترمہ ایک جانا منٹ چاہ رہی ہیں. ایک ہاں میں جی جانا چاہ رہی تھی تو میں صرف خداحافظ کروں گی, اور میں یہ کہوں گی کہ آپ نے بہت اچھی بات ہے جو کی ہے, اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے سے جتنے سے زیادہ جو ہیں وہ آئیں الیکشن میں میرے پسٹورس میں, تو اس میں ہم سب کے لیے بہتری ہے. تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی میری طرف سے. اللہ چلیں حافظ. رخسانہ آپ اللہ کا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. چلیں جی اللہ شاہ حافظ. صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی میں محترم شاہ صاحب کو جناب دل کی عطا گرائیوں سے دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں ریڈیو آپ کی آواز میں. بڑی بہت خوشی شکریہ ہوتی ہے صاحب. جب ان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے. ویسے بھی ماشاءاللہ یہ عظیم شخصیت ہیں, ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں. ان کا پیار جو ہے نا ہمیں لے کے ڈوب گیا ہے, بس اب تو لگ رہا ہے کہ سمندر گہرا سے گہرا ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں تو کہتے ہیں 100% نہیں, ہماری 500%, 1000% کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آمین آمین. جزاک اللہ قریشی مجیب صاحب. صاحب اگر اب دیکھا جائے یہ ہے کہ شاہ صاحب کو, تو میرے خیال ہے جو میں نے نوٹ کیا, ٹائمنگز نوٹ کیے ہیں کہ شاہ صاحب ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں. جب ان کو فون کریں, اگر چھٹیوں پہ گئے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں. اگر ٹیلی فون پہ بھی کوئی ایک آدھ گھنٹہ گزر جائے, لیکن دوسرے تیسرے گھنٹے میں ملاقات ہو جاتی ہے. نکائے بگائے مختلف پبلک پلیس پہ ہو جاتی, ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے اپنا ٹینیور اس دفعہ جو ہے نا پچھلی دفعہ سے زیادہ ایکٹیو گزارا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ پچھلے دنوں میں پچھلے دنوں میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ کا اب کیا کوئی ماشاءاللہ اگلا ٹارگٹ کیسے ہے. تو انہوں نے کہا جی میری بڑی خواہش ہے کہ ایک مسلمانوں کے لیے پلازیم بن جائے, جو ایک چلے پلازیم پورا نہ ہی بنے, ایک آف ڈیلنگ بن جائے, جس میں مسلمان خواتین اپنی مسلمان خواتین کو دیکھ سکیں, حلال کھانا ہو. اور اس کے لیے جو پہلی جنوری سے قانون بن چکا ہے, جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں پتہ چلا ہے, تو میں مزید محترم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑا سی اس پہ اور روشنی ڈال دیں, تاکہ عوام کو تھوڑا سا مزید اس پہ نا انفارمیشن مل جائے. جی میں ضرور اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں. لیکن آپ تمام احباب سے میری سب سے پہلے تو یہ گزارش ہوگی کہ آپ, تعریف تو ویسے ہر بندے کو اچھی لگتی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ میری خوبیوں کی بجائے میری خامیاں ہیں جو وہ بیان کریں, تاکہ مجھے اپنی اصلاح کا موقع ملے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں کوئی کمی ہے تو آپ مجھے اس سے ضرور آگاہ کریں, تاکہ میں اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر کر سکوں. دوسری بات پریس صاحب, جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا ہے مسلمانوں کے لیے اپلائی ایم کا, بالکل درست بات ہے. ہماری اس پہ میں اکیلا نہیں ہوں, اس پر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انڈیویجولی کام کرنا شروع کیا. بہت سارے ہمارے ترکی بہن بھائی ہیں جو انہوں نے, تنظیمات ہیں جو انہوں نے, ادارہ منہاج القرآن نے اپنے طور پہ اس پہ کام شروع کیا. اتفاق یہ ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا پلائیم بنانے کے لیے, چونکہ یہ ایک پرائیویٹ چیز ہوگی, تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میرے علم میں کوئی ایسا ابھی تک کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے پیش کیا ہو کہ جی خرچہ میں کرتا ہوں, اس پہ اخراجات میں اٹھاتا ہوں, اور اس کام کو, پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے. تو اس سلسلے میں انڈیویجولی ہر بندے نے بہت کوشش کی ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس پر کام کیا. ڈاکٹر اکرام سرور نے کوپن ہاگن کمون میں انہوں نے بہت کام کیا تھا. ادارہ منہاج القرآن نے اپنی کیپیسٹی میں بہت سارا کام کیا ہوا ہے, بلکہ ان کا پروگرام ہے جو وہ سارا تیار ہے. ترکیوں کی جو تنظیم ہے میں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہا ہوں. کچھ ڈاکٹرز ہیں, ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا ہے. اور میں اپنے طور پہ بھی میں نے کوشش کی, بلکہ میری اسی کوشش کی وجہ سے, چونکہ میرا ایک انٹرویو اخبار میں آیا تھا, جس کی وجہ سے میری اپنی پارٹی کے جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ویل جن کا نام ہے, جو ہمارے اوزلیننگ اوورفلو ہیں سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے, انہوں نے بلکہ مجھے ایک خطاب سے بھی نوازا تھا. وہ ان کا انٹرویو جو وہ بھی اخبار میں موجود ہے, انہوں نے مجھے لینس فغلہ یعنی کہ غدار وطن کہا تھا کہ میں ڈنمارک کے ساتھ غداری کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو جس کیپیسٹی میں کہا ہے, لیکن اگر مسلمانوں کے لیے کچھ بہتر سوچنا, اچھا سوچنا ڈنمارک سے غداری ہے, تو پھر یہ ٹائٹل مجھے قبول ہے. مجھ سے پوچھا گیا جی کہ آپ کا سٹانس کیا ہے اس پہ. میں نے کہا جی کہ میں کل بھی اپنے سٹانس پہ قائم تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ پلائیم ہے جو ہونا چاہیے, اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں, اور میں انشاءاللہ اگلے آنے والے وقت میں بھی میں اس پہ قائم رہوں گا انشاءاللہ.
اس کی وجہ یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے لیے پلائی علم ہونا کیوں ضروری ہے. 3 بنیادی اس کی وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جسے ہم ڈینش میں بلوفیدی کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو وہ ہمارا چونکہ مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہماری کوئی خاتون ہے جو وہ پلائی ایم پہ ہو. وہ ہماری ماں ہو سکتی ہے، دادی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی، بیٹی ہو سکتی ہے. کسی وجہ سے جو پلائی ایم پہ صرف یہ ہے کہ جو زیادہ عمر والے لوگ ہیں وہی نہیں جاتے. جن کو پلائی کی ضرورت ہے وہ تمام لوگ جا سکتے ہیں، وہ انٹریکٹڈ ہیں. تو اگر ایسی جگہ پر کسی خاتون، مسلمان خاتون کے لیے ان کی صفائی ستھرائی کے لیے، ان کو نہلانے کے لیے، ان کے کپڑے چینج کرنے کے لیے اگر کوئی مرد آئے گا تو یقیناً ہمارا مذہب اس چیز سے منع کرتا ہے، ہماری اخلاقیات اس چیز کو منع کرتی ہیں اور یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہوگا. ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ اس کو مینج کیا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون ہے جو وہ کسی خاتون کے کپڑے بدل لے، ان کی صفائی ستھرائی کر لے، تو یہ معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. تو دوسری چیز ہے جو وہ ہمارا لینگویج کا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا عمر کے اس حصے میں جہاں پر پہنچ کر ہمیں زبان کے مسائل بنتے ہیں، وہاں پر اگر بجائے کسی ڈینش بولنے والے کے اگر آپ وہاں پر اردو بولنے والے، ترکی بولنے والے، عربی بولنے والے لوگوں کو وہاں پہ انسیٹ کر لیں، اور جو ہمارے لوگ موجود ہیں اس سیکٹر میں، سوسویلپا موجود ہیں، سوسو اسسٹنٹ موجود ہیں، سویپلائز موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، تو وائی ناٹ ان کو اس جگہ پر یہ اسائنمنٹ دی جائے کہ ان کے ساتھ وہ کام کریں تاکہ زبان کے اگر مسائل کا کوئی خدشہ رہتا بھی ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا تو وہ بھی حل کیا جا سکے. تیسری جو بنیادی طور پہ میں ضروری چیز سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے، ڈینش کے لیے شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کھانے کا حلال ہونا ہے جو وہ ضروری ہے. تو اس کے لیے ہماری جو فوج خوک نے وہ یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ پہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کھانا حلال ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں. تو اگر مسلمانوں کا اپنا پلائی ایم ہوگا تو اس میں حلال کھانے کا ایشو ہی نہیں ہوگا، چونکہ وہاں پہ پکے گا ہی وہ جو ہم کھاتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال بن جائے تو یہ 3 مسائل جو بنیادی طور پر جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں چاہتا ہوں یا باقی مسلمان چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا پلائی ایم الگ ہو، تو یہ 3 مسائل ہیں جو ان کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر چونکہ بہت زیادہ آلریڈی کمون کے پلائی ایم موجود ہیں، فری پلائی ایم موجود ہیں، تو وہ مسلمانوں کے لیے الگ سے ایک پلائی ایم کی ضرورت کیوں ہے؟ تو میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر یہودیوں کے لیے ان کا الگ ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر LGBTQ والے ہیں جو ان کا الگ ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میری خواہش ہے اور میری کوشش ہے کہ اگر اللہ پاک مجھے توفیق دے، میں اس میں جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اپنے انفلوئنس کے ذریعے، اپنے کمون کے ذریعے، اپنے پولیٹیشنز کے ساتھ رابطے کے ذریعے، تو میں انشاءاللہ اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اور یہ میرا ایک خواب ہے کہ اللہ پاک مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اس سلسلے میں کچھ بھی جو بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں کروں. یہ میری خواہش ہے انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی جی یہ ساری باتیں سن کے، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ وہ بات آپ کی بھی درست ہے کہ وہ خامیوں کی طرف بھی بندے کو ضرور دیکھنا چاہیے. ہاں انسان تو ویسے بھی خطا کا پتلا ہے، لیکن جتنا میں آپ کو جانتا ہوں میں نے ایسی آج تک، ہاں اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ ویسے ہی کسی کے ساتھ کہہ دیجیے یہ ان میں یہ خامی ہے تو وہ تو سن کے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک میں نے آپ کو پایا ہے ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی خامی نہیں ملی. بس ایک خامی آپ کی ضرور میں کہوں گا، ذرا جلدی آپ سے ملاقات کر لے کریں، آپ کے دیدار سے، آپ کے پیار سے ہمیں بھی بہت ساری جو ہے نا چیزیں مل جاتی ہیں، اس کی ہمیں خواہش رہے گی. آپ کی محبت ہے قریش صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، اجر عطا فرمائیں. حسن زن ہے جو مسلمان کا ویسے بھی شیوا حسن زن ہی رہنا ہونا چاہیے. ہمارا مذہب بھی اسی چیز کی تلقین کرتا ہے. تو میں آپ کی محبت کا مشکور ہوں. شاہ صاحب میں تو آپ سے آج تھوڑی دیر ابھی اجازت چاہوں گا. آپ کو میں نے بتایا تھا میں تھوڑا سا بزی ہوں. میری طرف سے تمام دوستوں کو، تمام سننے والوں کو السلام علیکم. مجیب انشاءاللہ صاحب میں ایک ریڈیو 2 سن رہا ہوں. منٹ دیجئے گا، جی چونکہ دیجئے گا کہ شاہ صاحب سے بات کریں کہ جی چونکہ شاہ صاحب ساتھ بھی رہے، ہمارے جو ساتھی ہیں میاں ظہیر صاحب، میاں منیر صاحب بڑے پرانے ساتھی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ظہیر صاحب کے بیٹے ہیں، اور باقی پوری فیملی کے بہت کزنز ہیں ان کے لگتے ہیں. تو شاہ صاحب بڑا جو غم زدہ واقعہ ہوا، بڑا غمناک واقعہ تھا، کئی دنوں سے یہ بات دل سے اترتی نہیں ہے. تو یقین کریں جب سے یہ واقعہ ہوا تو میں ہر وقت جو ہے بچوں کے دروازے کھول کے دیکھتا ہوں
کہ اب زیادہ بچوں کی طرف زیادہ اٹریکشن پیدا ہو گیا ہے. اس بچے کو سارا شہر پورا غمگین ہے. ہر ماں باپ اس بچے کے متعلق بات کرتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے. ہر مسجد میں دعائیں مانگے گی, میڈیا پر مانگے گی. وہ علماء جنہوں نے 2 3 بار جو ہے اس بچے کے لیے دعائیں مانگی. تو شاہ صاحب آپ بچوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ اللہ اکبر. رئیس صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے جی. جب بھی کسی کی بھی موت ہوتی ہے, وہ بچہ ہو, نوجوان ہو, وہ جوان ہو یا وہ بوڑھا ہو, موت ہمیں کچھ یاد دلاتی ہے. اور آپ نے بھی اس پہ بالکل درست فرمایا جی. تمام مساجد میں مرحومین کے لیے فقط میاں منیر صاحب کا بھتیجا میاں ظہیر صاحب کے بیٹے کے لیے ہی نہیں, محترم عابد علی عابد صاحب بھی انہیں دنوں بالکل جی, میں وہ وہ بھی بھی ہمارے وفات ساتھی کر تھے, گئے. بڑا ٹائم گزارا انہوں نے ہمارے ساتھ. ان کا بڑا اچھا وقت گزرا ہے. اللہ پاک ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. اور جہاں تک آپ نے یہ حکم دیا کہ میں اس پہ بتاؤں کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے, تو سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں رائے صاحب, جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو یہ ہمیں اپنی موت کی یاد دلاتی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو اپنے ہاتھوں سے زیر زمین کرتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں اس کے اوپر, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے, ہمارے لیے یہ ایک الارم ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ کسی کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں. کل وقت آنے والا ہے کہ اس کی جگہ پر ہم ہوں گے اور کوئی ہمارے اوپر مٹی ڈال رہا ہوگا. تو سب سے پہلے تو مذہب ہمیں یہ کہتا ہے جی کہ اپنی موت کی تیاری کر لیں, کیونکہ اس کا وقت ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ وقت ضرور آنا ہے, لیکن ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ وقت کب آنا ہے. تو جب ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک الارم ہوتا ہے, آج اس کا جنازہ ہے, کل میرا ہو سکتا ہے, یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے. تو ہمیں موت کی تیاری کا ایک الارم ہے جو وہ بجتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تجھ پر یہ وقت آئے, اپنے آپ کو سنبھال لو, گناہوں سے توبہ کر لو, نیک اعمال کی طرف پلٹ آؤ. اور پھر جو لوگ پلٹ آتے ہیں, جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اللہ ان کے گناہوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ بھرے ہوئے ہوں, تو ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے. اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اس کو منٹوں میں نہیں سیکنڈز میں معاف کرتا ہے. اور ایک ہماری پرسیپشن یہ بھی ہے جی کہ شاید توبہ کا دروازہ, جو توبہ کی رات ہے, جو مغفرت کی اور بخشش کی رات ہے, وہ صرف لیلۃ القدر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, 1000 سالوں سے وہ بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن رائے صاحب میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر رات توبہ کی رات ہے, ہر رات شب برات ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت ہر رات کو یہ آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہے, کوئی ہے استغفار کرنے والا جسے میں معاف کر دوں, کوئی ہے جو رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کر دوں. تو ہر رات ہمارے پاس یہ وقت موجود ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہمیں اللہ پاک نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے حضور ایک مرتبہ, ایک آنسو ہے نا جو, اس کو آنسو بڑے پسند ہے, تو اس کو جو چیز ناپسند ہے وہ کبر ہے, تکبر اسے ناپسند ہے. وہ میں کروں یا آپ کریں یا کوئی اور کرے, کیونکہ تکبر شیطان کا عمل ہے. جھک جانا, اپنے آپ کو کمزور مان لینا, یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. تو اللہ پاک جو جھکتے ہیں ان کو زیادہ پسند کرتا ہے. تکبر کرنے والوں کو پھر وہ رجیم کہتا ہے, ان پر لعنت بھجواتا ہے, خود بھی ان پر لعنت کرتا ہے, اس کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, کائنات کا ہر شخص ہے جو اس پہ لعنت کرتا ہے. کیونکہ اللہ کو کبر ہے, جو وہ صرف اللہ کی ذات کو پسند ہے, وہی اس کے قابل ہے, وہی کبریائی اسی کی ہے. ہم میں سے کوئی شخص ہے جو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تکبر کے دائرے میں داخل ہوں. اللہ پاک ہم سب کو تکبر ہمارا معاف فرمائے, اگر ہم سے کوئی آمین. غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف فرما دے اور آمین. ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. آمین. موت ہمارے لیے, کسی کا دنیا سے جانا ہمارے لیے یہ صرف ایک مثال ہے, ایک الارم ہے کہ بھئی کل تیری باری بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے اعمال پر توجہ کر لینی چاہیے, ہمیں توبہ کی طرف آ جانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمیں توبہ آمین. کی توفیق آمین. عطا فرمائے. آمین آمین. شاہ آمین. صاحب ایک آمین. اور بات, آج میرا دل کر رہا تھا میں ظہیر صاحب کو فون کروں یا میاں صاحب کو فون کروں, تو یقین کریں پہلی دفعہ, حالانکہ مجھے اس میں کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی, میں فون کر لیتا ہوں, 1 2 دن جی کے بعد ریڈیو پہ بھی کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں.
آج یقین کریں مجھے پہلی دفعہ ہمت نہیں پڑی کہ میں کس طرح ان کو کہوں کہ آپ لوگوں کا جو ہے ہماری میڈیا پر شکریہ ادا کر جو آپ کے پاس افسوس کر میں رہے ہیں. سمجھ سکتا ہوں جی، میں سمجھ سکتا ہوں آپ سمجھ سکتا ہے جی، کے فیلنگ جذبات ہیں جو ہم سب ان کے دکھ سب میں کے جی، برابر کے سب کے شریک ہیں، سب کے جی کیونکہ وہ بچہ ہے جو وہ صرف میاں برادری کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک ہم پاکستانی اور سب ایک کا بچہ مسلمان بچہ تھا، وہ ہم سب کا کوئی بچہ شک تھا. نہیں، کوئی شک نہیں. تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر دیں، میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میاں صاحب فیملی کے بہاف پہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. 2 چیزوں کی مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک تو یعنی کوئی یہ خوشی والا مقام تو نہیں ہے کہ ہم ایک جنازے پہ جمع ہیں، اس کو یہ تو نہیں بندہ کہہ سکتا ہے کہ جنازے پہ آنے کی خوشی ہے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ جنازے پر جتنے لوگوں کی تعداد تھی وہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم سب لوگ ان کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے، ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، اس بچے کے لیے اور عابد علی عابد صاحب کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. اس بات کی مجھے ایک تو خوشی ہوئی. دوسرا مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ میاں ظہیر صاحب کے بیٹے نے عبداللہ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، بہت اس نے کوئی خوبصورت شک دعا نہیں، مانگی. کوئی شک نہیں. کوئی شک کوئی شک ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے. تو اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے تو اس کا اثر بھی ہمیں نظر آئے گا، اور اگر اچھی تربیت نہیں کی تو اس کا وبال بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بچے نے بہت خوبصورت انداز میں علماء کی طرح، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ اس نے دعا مانگی. اور مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس بچے نے کچھ عرصہ قرآن پاک مجھ سے بھی پڑھا ہے. مجھے بھی یہ فخر حاصل ہے کہ وہ میرے اسٹوڈنٹس میں ہے، میرے اسٹوڈنٹس میں شامل ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور کل میں جب اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو الگ کر کے میں نے اس کو اپریشیٹ کیا، میں نے اس کی تعریف کی، اور میں نے اسے بتایا کہ بیٹے ہم لوگ چلیں، ہم تھوڑے سے ہم تو روٹین میں ہیں کہ ہمیں موقع اکثر ملتا رہتا ہے اس طرح کے پروگرامز میں شامل ہونے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، لیکن ایک اس بچے نے بڑی متانت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے خوبصورت طریقے سے اس نے اپنی جو دعا ہے وہ مانگی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بچہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اگر میاں ظہیر صاحب کے بیٹے نے اتنی اچھی دعا مانگی ہے تو ہم بھی اپنی اولاد کو دعا مانگنا کم از کم سکھا دیں، کیونکہ کل ہم کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ ہمیں دعا کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جس دن بینک بند ہو جائے گا اس دن اور کوئی کام عمل کوئی ہے جو وہ کام نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ جب اپنا بینک بند ہو جائے گا تو پھر یہ کہ پیچھے سے جو ٹرانزیکشنز بھیجی جائیں گی بینک بھی دعاؤں کی بند ہو صورت جائے میں. گا اور ساتھ اعلان ہو جائے گا چھٹی ہو گئی ہے. جی بے شک. اور اس وقت صرف دعاؤں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ جو ان بچیلنگ دعا کی ہوں گی وہی ہمارے کام آئیں گی. اور سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ والدین اپنی اولاد کے ہوتے ہیں، کہ اسی لیے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے آخر پہ، اس میں یہی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے. کیونکہ جب نماز پڑھیں گے تو وہ والدین کے لیے دعا ضرور مانگیں گے. تو اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک کرے، سب کو اس آمین قابل بنائے کہ وہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر سکے. آمین چلیں شاہ آمین صاحب، آپ کی آمین. دعاؤں کی ٹھیک ہے جناب. برکت ہے. مجھے ہمارے لسنر ہیں، ان کا نام ہے ظہیر اقبال، ان کا میسج ہے رائے صاحب میں سن رہا ہوں، میسج کیا ہے کہ تمام مساجد کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کر دیں. میاں صاحب ہم آن ایئر کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں، مجیب صاحب کو کہہ رہے ہیں، فراد بھی سن رہے ہیں، ہمارے لسنر بھی سن رہے ہیں. ہم آپ کے دکھ میں بالکل شریک ہیں. جو آپ پر گزر رہی ہے، آپ کے گھر گزر رہی ہے، ہماری بہن پر گزر رہی ہے، جو ہمیں پتہ ہے، ہمیں احساس بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ زندگی آمین میں انشاءاللہ آمین دوبارہ اسی طرح شامل ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بے خوشی ہے، شک. آپ کے بیٹے کی آمین. تعریف کر رہے تھے، اس بیٹے نے مجھے یقین کریں کہ میں الفن کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میاں صاحب کا بیٹا ہے جو بچہ دعائیں مانگ رہا تھا. اور میں بالکل کھڑا ہو گیا، ایک سیکنڈ کے لیے میں آگے پیچھے نہیں ہوا اللہ جب وہ تعالیٰ بچہ جی دعائیں میاں مانگ زہیر رہا صاحب تھا. کی فیملی تو کو میں نے کہا جناب دیکھیں صبر مسجد جمیل کے دے. ساتھ محبت رہتی ہے میاں صاحب کی، نعرے بھی لگاتے ہیں، اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں، ہمیشہ جمعے کی نمازوں میں علماء کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور مساجد کے اندر بعض جماعت نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنا رول بھی ادا کرتے ہیں. شاہ صاحب چلتے چلتے ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں کہ یہ الیکشن آ رہے ہیں 18 نومبر کو، دن بہت تھوڑے ہیں.
بے شک آپ پاکستان کی سیاست کریں 100 بار کریں، ہمیں آپ جمہوری آدمی، ہم کسی کو منع نہیں کرتے کس پارٹی کے ہیں، کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. میرا ذاتی طور پر کسی پاکستان کی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. بات ہم کرتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سب پارٹیوں کی بات بھی کرتے ہیں، ہمدردیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو شاہ صاحب یہ 18 نومبر کو بتائیں، ان کو کسی طریقے سے بتائیں کہ یہ آپ کا مستقبل ہے. 18 نومبر کو ووٹ ڈالیں، جیسے جس کو مرضی ہے ووٹ ڈالیں، لیکن ووٹ تو ڈالیں کم از کم جا کے، تاکہ آپ کی اتنی زیادہ تعداد ہو، اتنے زیادہ ممبرز بنیں، تاکہ کسی کی چیزوں کی کمی نہ رہے. جی شاہ صاحب. جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا رہے صاحب. سب سے ضروری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے تو باتیں بہت ساری کرتے ہیں، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں، ہمارے کچھ تو لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ووٹ کی ویلیو کیا ہے. ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ ایک ایک ووٹ کی ویلیو ہے، اور ایک ووٹ سے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، ایک ووٹ سے بندہ ناکام ہو سکتا ہے. تو آپ نے بالکل درست کہا. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پارٹیز کو، اگر آپ کو پارٹیز پسند نہیں ہے تو پارٹیز کو چھوڑ دیں، اس کو فرسٹ پرائیورٹی نہ دیں، لوگوں کو فرسٹ پرائیورٹی دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو وہ ریگارڈلیس کسی بھی پارٹی میں کھڑا ہے، اگر میں سوشل ڈیموکریٹ میں کھڑا ہوں تو میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ جو سوشل ڈیموکریٹ کی جو نیشنل پالیٹک ہے اس سے مجھے بھی بہت سارے اختلافات ہیں، اور میں اس پہ ووکل بھی ہوں، میں لکھتا بھی رہتا ہوں، میں اس پہ بیان بھی دیتا رہتا ہوں. آپ میرا فیس بک چیک کر سکتے ہیں. میں تو اپنی جو پرائم منسٹر ہے میں تو اس کو بھی کریٹیسائز کرتا ہوں جو بات مجھے اچھی نہیں لگتی. تو پارٹی کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اس بندے کو ڈھونڈیں جس کو سب سے پہلی چیز، تو میں کم از کم میں یہ نہیں کہوں گا جی کہ چونکہ میں سید ہوں تو جتنے سید ہیں وہ صرف مجھے سید ہونے کی وجہ سے ووٹ دیں، اور جو کسی اور برادری کا ہے وہ برادری ازم کا پرچار ہم نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہاں پر چونکہ یہاں پر برادریاں نہیں چلتی، یہاں پر کیپیبلٹی دیکھی جاتی ہے، پوٹینشیل دیکھا جاتا ہے. تو ضرور اس بات کی طرف توجہ دیں. میں تمام جو سامعین ہیں آپ کے ان سے یہ گزارش کروں گا، سب سے پہلے تو ووٹ ضرور ڈالیں 18 نومبر کو. اور اگر کسی نے سفر کرنا ہے، کسی نے پاکستان جانا ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے، تو کم از کم 4 ہفتے پہلے جو کوائز ٹیم ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی کے پاس یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں چونکہ یہاں پہ موجود نہیں تھا یا نہیں تھی تو میں نے اس لیے ووٹ نہیں ڈالا. 4 ہفتے پہلے ووٹ شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوائز ٹیم میں جو لائبریری میں جا کے یا کمون میں جا کے آپ 4 ہفتے پہلے سے ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور دوبارہ یہی گزارش کروں گا، سب سے پہلی چیز کہ ووٹ ضرور ڈالیں. دوسری چیز، جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ڈالیں. ووٹ اپنا ضائع مت کریں. اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو جو کوئی اور میرے کمون میں جس کو آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، مجھ سے بہتر کیپیبل سمجھتے ہیں، مجھ سے بہتر پوٹینشیل والا سمجھتے ہیں، اس کو ووٹ دیں. تو ووٹ ضرور ڈالیں. اپنا ووٹ ہے جو آپ کا، یہ حق ہے. اور اگر بندہ ووٹ نہ ڈالے اور پھر بیٹھ کے کہے جی کہ ہمارے ان کاؤنسلرز نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، تو پھر اس کو شرم آنی چاہیے کہ اگر اس نے اپنا حق استعمال نہیں کیا ووٹ کا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کریٹیسائز کرے کسی کو بیٹھ کے. تو اپنا ووٹ ضرور ڈالیں، جس کو مرضی تو ڈالیں. شاہ صاحب زیادہ لوگ تو وہی ہوتے ہیں. جی زیادہ اکثریت وہی ہے، زیادہ رولا وہی ڈالتے ہیں جنہوں کا اپنا کنٹریبیوشن ہے جو وہ کم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں، جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ڈالیں، اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. پھر ان کے کام پہ توجہ، ان کے کام پہ اپنی نظر رکھیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا. مجھے بھی سننے میں، مجھے بھی باہر سے جو ریومرز چلتے ہیں، میں نے بھی سنا کوئی لوگ کہتے ہیں او جی وہ بندہ کہہ رہا سی جو اشارہ نہ پوچھو جی کیتا کہ نے آئے میرے پاس جس کو ضرورت ہے میں بتاتا ہوں. چونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آن ایئر کرنے والی نہیں ہوتی. میں آپ سے پہلے بھی گزارش تو کر شاہ چکا ہوں. صاحب وہ جو بندے کہہ رہے تھے وہ کتنی بار آپ نے میٹنگ میں دیکھا؟ جو آپ کی میٹنگیں ہوتی ہیں، آپ اجازت ہوتی ہے، لاؤ چھیل ہوتا ہے کہ آپ آ کر بیٹھ کے سن جی سکتے ہیں؟ جی جی بے شک آئیں میرے، وہی نہیں، تو کبھی ان میں کو یہی دیکھا پوچھنا جو چاہوں بندے گا ان باتیں لوگوں سے. کرتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. آئیں مجھ سے پوچھیں آ کے، میرے ساتھ میٹنگ رکھیں. اس میں آپ بے شک 100 لوگ بلا لیں اور مجھے وہاں پہ مجھے سامنے بٹھا کے مجھ سے پوچھیں کہ بتا پچھلے 12 سالوں میں تم نے کیا کیا. تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا گن گن کے کہ میں نے کیا 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 اور کیا کیا نہیں کر سکا میں، اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو سوائے اس کے کہ بندہ کسی پر صرف یہ کہ صرف اپنی حسد میں اور اپنی نفرت میں، حسد ہے جو سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. یہ منافقت ہے، اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. تو اگر کسی کو اس بات کا کوئی شک ہے، کوئی مجھ سے جاننا چاہتا ہے، تو وہ بجائے لوگوں کے سامنے باتیں کرنے کے مجھ سے بات کرے، مجھ سے آگے پوچھے کہ مجھ سے پوچھے کہ میں نے کیا کیا. تو میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ ہیں جو وہ ضرور اس دفعہ الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے.
ریگارڈلیس کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں، وہ جس کو چاہیں گے کامیاب وہی ہوگا. تو انشاءاللہ. بارے راج صاحب فکر آپ میں نے یہی کوئی تھا. شاہ صاحب سے سوال کرنا ہے، چونکہ آپ آج ناشتہ اتنا ہیوی کر چکے ہیں، آپ کی بات ہی منہ سے نہیں نکلتی. دیکھیں میں شاہ صاحب بول رہے ہیں، میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ میں بولوں. شاہ صاحب بول رہے ہیں تو شاہ صاحب نے مجھے ایک بات پسند آئی. انہوں نے کہا جی جو باہر پیچھے باتیں کرتے ہیں انہیں بالکل آ کے بات کرنی چاہیے. تو بالکل میرے ساتھ بھی ایک دو بندوں کی بات ہوئی ہے، تو بالکل میں انہیں کہوں گا کہ شاہ صاحب کو بلا لیتے ہیں یا شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں، بتائیں انہوں نے کون کون سا کام وہاں نہیں کیا اور کہاں انہوں نے اپنا کام جو ہے نہیں صحیح طریقے سے کیا. تو بالکل سامنے بات کرنی چاہیے. اگر کسی کو گلہ ہے تو ویسے اگر کسی نے کھڑا ہونا ہے یا کوئی الیکشن میں یا کوئی اور بات ہے تو وہ اور چیز ہے، لیکن اگر کوئی ان کو ہے پرابلم تو بالکل سامنے، جس طرح شاہ صاحب نے تو آن ایئر کہہ دیا ہے کہ وہ پوچھ سکتے ہیں. بے شک. باقی شاہ صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ بالکل ووٹ ڈالنا چاہیے اور ہمیں گھروں سے نکلنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ووٹ نہ ڈالیں اور بعد میں کہیں جی یہ کونسلر جو کھڑے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. یہ غلط ہے. ہمیں سب سے پہلے ووٹ ڈالنے چاہیے، اپنا فرض ہم پورا کریں، اس کے بعد ہم پوچھ سکتے ہیں. حق جانب ہے پوچھنے میں کہ انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا. بے شک میں حاضر ہوں جی، میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں. چلیں راجہ صاحب، یہ ہے تو بیفور ٹائم ہے، یہ لیکن چلتا چلیں رہے میں گا جی آپ کو بیفور ٹائم. بالکل آپ بات اصل اور کریں جائیں. ایک چیز جو رائے صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب ہر وقت فون اٹھا لیتے ہیں. شاہ صاحب کا جس دھرتی سے تعلق ہے، جس ایریے سے تعلق ہے، اس کی مٹی میں ایک چیز ہے کہ وہ آپ کسی وقت بھی کسی کو کہیں گے نا اس ایریے کا جو بھی ہے تو وہ بالکل آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے. قوم کی آواز ہوگی تو وہ بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ہمیں ایک کریڈٹ جاتا ہے اس ایریے کو. یہ آپ کی محبت ہے رائے صاحب. رائے صاحب ایک چیز میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا. ضرور. دعا کریں کہ میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، اللہ کو منظور ہوا. میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا جو ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے انشاءاللہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے جس کے اللہ لیے سبحانہ جس کے تعالیٰ حل آپ کے کی لیے میں غائبانہ کام کر رہا ہوں. مدد شاہ صاحب انشاءاللہ اللہ پاک آپ آپ کی کی زبان مبارک کرے. جو بھی کام ہوتا ہے فلس دعا کام کریں کہ ہوتا ہے اللہ وہ پاک سب کو فائدہ ہوتا ہے اس کا. بے شک آمین دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے اور مجھے اس میں کامیاب کرے. آمین. اجتماعی مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ سب کی دعا بھی مجھے چاہیے کہ اللہ پاک اس میں بالکل مجھے جو شاہ میں صاحب میں کوشش چاہوں کر رہا گا ہوں آپ اللہ پاک دعا مجھے اس میں مانگے. مجھے کامیاب. پتہ ہے آپ نے جہاں جانا ہے، مجھے پتہ ہے آپ دعا مانگ دیا کر. میں راجہ صاحب سے میں بعد میں باتیں کرتا رہوں. 2 باتیں ان سے کرنی ہے میں نے. جی ضرور. میں جی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا مالک الملک ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اخلاص نیت عطا فرما. ہم سب کی آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. مالک الملک ہم سب کو ملک پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور اس ملک میں بھی، یہ جو ہمارا یہ دیار غیر نہیں ہے، یہ ہمارا وطن ثانی ہے جہاں پر ہمیں اتنے سال ہو گئے، جس ملک نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. مالک کریم اس ملک پر بھی اپنا کرم فرما اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ. مالک الملک ہمیں پاکستان سے اچھی خبروں کی امید ہے. پاکستان کی ترقی فرما، پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھ. جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھ. مالک الملک تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں پریشانیاں ہیں، ایران میں، فلسطین میں، چچنیا میں، اس کے علاوہ دیگر تمام کشمیر میں، جہاں جہاں پر مسلمان غیروں کی غلامی میں ہیں، ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے ظلم میں ہیں، مولا کریم ہم سب پر اپنا کرم فرما. ہم سب پر اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کی خیر فرما. اور جو ہمارے بھائی جو گزشتہ دنوں میں وفات پا چکے ہیں، محترم میاں ظہیر صاحب کے بیٹے محمد احمد اقبال اور محترم عابد علی عابد صاحب، ان کی مغفرت فرما. مالک الملک ہم سب کو مل کر پاکستانیوں کے لیے ہر وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور ہمیں اس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا. بہت انشاءاللہ شکریہ اگلی رائے صاحب. دفعہ بھی آپ سے بات کریں گے، پھر دوسرے مہمانوں کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ڈینش میں ڈیبیٹ کرائیں گے. شاہ صاحب جی لوگوں کو وائی تیار ناٹ. کرنا ہے، راجہ صاحب آپ نے لوگوں کو تیار کرنا ہے.
اصل میں راجہ انشاءاللہ صاحب کو ایک بہت بڑی اسکینڈینیویا کی چیئرمین شپ لب کی ہے، انہیں نیچے نظر ہی نہیں آتا. پہلے بھی یہ اوپر دیکھ اوپر منہ کر کے چلتے تھے، اب تو اور اوپر منہ کر کے چلتے ہیں چونکہ وہ چیئرمین بن گئے. رائے صاحب اس بات میں پر ان کو ایسا جانتا ہوں. کوئی اتفاق یہ نہیں کرے گا. یہ جو رائے صاحب کی یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں نا، یہ جی مجھے جی امید ہے کہ سب سے پہلے تو میری طرف سے بھی ان کو بہت بہت مبارکباد جی. اللہ پاک ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں توفیق دے کہ یہ ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے جو خدمات انہوں نے سوچ رکھی ہیں، اللہ پاک ان کو اس میں کامیاب کریں. آمین. مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سب سے بڑی نیکی یہی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہر انسان کا انڈیویجول ذاتی عمل ہے، لیکن کسی بھی بہن بھائی کے لیے، کسی دوست احباب کے لیے، اس کے لیے کوئی نیکی کا عمل کرنا، اس کے لیے اس کی تکلیف کو دور کرنا، یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے. بہت بڑی، سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے بندہ آسانی پیدا کر دے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جس تنظیم میں یہ شامل ہوئے ہیں، یہ اپنے اہداف ہیں جو یہ پورے کرے گی، اور یہ جو وعدے کر رہے ہیں یہ پورے کریں گے. اور اس سلسلے میں ہم سب کی طرف سے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا. یہ اس کا ہم باضابطہ اور باقاعدہ اعلان کرتے ہیں. ہر نیک کام تھینک میں، یو، ہر بہت اچھے کام شکریہ میں شاہ صاحب آپ ہماری کا، طرف سے ان کو آپ کی محبتوں کا. تو انشاءاللہ ہم بالکل جو بھی اپنے پاکستانیوں کا جو بھی جائز کام ہوگا ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، سب سے جہاں پہلے تک راجہ ہوگا صاحب کوشش کریں گے. ڈنمارک کے شہریوں کا. بالکل، ڈنمارک تو سب سے پہلے ہے جی، میرا ملک ہے یہ. میں جس وقت یہاں آیا تھا میرا کوئی بھی نہیں تھا یہاں. آپ لوگوں نے، آپ جیسے دوستوں نے میری بازو پکڑا تھا، اور میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ملک افتخار کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو وہ سے اس وقت جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو انہوں نے میرے آخر وقت تک میرا ساتھ دیا ہے. تو میں نے ہمیشہ دعا میں، نماز میں، ہر جگہ انہیں میں یاد رکھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اپنے اس وقت یہاں ریلیٹیو بھی تھے، لیکن سب سے پہلے جو پہلا قدم اٹھایا تھا تو انہوں نے اٹھایا تھا. تو میں انشاءاللہ، اچھا ماسٹر فاضل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ایسے کافی لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی، اور مجھے یہاں تک ہم تو بالکل اکیلے آئے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فیملیاں بھی یہاں ہیں، ہمارے بہن بھائی بھی یہاں ہیں، کافی ہیں لوگ. لیکن جس وقت ہم آئے تھے تو ہم تو اس وقت آئے تھے جہاں بندہ کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا ڈنمارک آنے نا. جو لوگ پہلے آئے تھے تو انہوں نے آ کے تو باہر سے، اندر سے کنڈی لگا دی تھی کہ کوئی بندہ آئے نہ. تو ہم نے تو پھر آ کے وہ دروازے بھی کھولے ہیں. تو میرے خیال میں اب اس وقت جو ہے ہمارے علاقے کے کم از کم جو ہے تقریباً 3,000-4,000 بندہ جو ہے اسپین میں ہے. یہ اس کے بعد یہ سارا ہوا ہے، اور یہاں آپ کے سامنے جو لوگ آئے ہیں تو بڑا اللہ کا شکر ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، اسی طرح ہوتا راجہ صاحب آپ ہے. کوشش کرنی ہے کہ لوگ آنے والے الیکشن میں ووٹس ڈالیں بس. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی جی. تو انشاءاللہ ایک وعدہ ضرور کرنا چاہیے ہم سب کو آپس میں کہ الیکشن والے دن بالکل ٹیلی فون پہ بیٹھ جائیں، ہمارے لوگوں کو فون کریں، اور پھر گھروں سے نکلتے ہیں لوگ، وہ ٹولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں. ہماری خواتین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. خواتین اگر جس وقت وہ نکلتی ہیں تو ووٹ ڈالنے جائیں گی تو انشاءاللہ ووٹ کے بہت اچھی ایوریج رہے راجہ گی. اور صاحب یہ دونوں محاذ آپ نے سنبھالنے ہیں. انشاءاللہ ہوگا جی، بالکل شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. تو انشاءاللہ میں آپ دونوں سے معذرت کے ساتھ اجازت آپ لوں گا. جائیں. شاہ صاحب مجھے پتہ ہے ساز آپ کو ہم نے اجازت دے دی، اس لیے دعا کہی تھی کہ آپ دعا کر دیں. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی راجہ صاحب آج کیسا رہا آپ کا دن گزرا؟ جی رائے صاحب بالکل بہترین. آپ کی کمی محسوس ہوئی ہے؟ کمی تو آپ دیکھیں نا، میں لیٹ ہو گیا تھا، اگر وہ ادھر میں چلا یہ کیا پھر یہ کام رہ جانا تھا، بند ہو جانا تھا. نہیں بند تو نہیں ہونا تھا، ہم نے آخری ٹائم پہ بھی آپ کو پہنچا دینا تھا اسٹوڈیو میں. لیکن چلیں، آپ کی باتیں ضرور ہوئی ہیں وہاں، آپ کو بالکل یاد رکھا گیا. اصل میں یہ جلدی میں پروگرام بنا تھا تو وہاں جگہ بھی رائے صاحب کو 14-15 بندوں کی تھی. نارمل جگہ تھی، ٹھیک تھی. بہت چھوٹی جگہ ہے ناشتے کے لیے، لیکن بہت اچھا ناشتہ ہے ان کا، بڑا اچھا سسٹم ہے ماشاءاللہ. تو وہاں اصل میں ہمارے بھائی ہیں راجہ افتخار، لو موومنٹ کے چیئرمین، وہ آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے، 4-5 سال یہاں ہمارے رہے اپنے ہیں جی. اپنے ہیں وہ. تو ان کے لیے ٹائم تو ان کے پاس بالکل نہیں تھا. تو پھر میں نے اور راجہ ساجد جو ہمارے کشمیر سوسائٹی والے ہیں، تو انہوں نے یہ پروگرام ہم نے رکھا، ان کو کہا جی آپ آ جائیں. تو یہ صبح ناشتے کا پروگرام تھا. تو حالانکہ شاہ صاحب نے بھی آنا تھا، تو شاہ صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک. تو شاہ صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ میں اصل ان کو پین ہے، بیک کی پین ہے، تو اس وجہ سے شاہ صاحب تشریف نہیں لائے.
जाशा साहब, तो इसी तरह जोड़ा साहब भी काम पे थे, तो बाकी माशाल्लाह सारे आगे थे चलें जी, दोस्त। अच्छा हो गया राय साहब, अच्छा हो गया। राय साहब, आपको नए प्रोजेक्ट तो पहले इसको लें, जो आने वाले इलेक्शन है इस पर भरपूर लोगों को राय रागरूप साहब करें कि वो वोट मैं डालें। एक तो ये बात होगी, लेकिन एक जरूरी जो बात है कि पाकिस्तान में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का इंतजामिया के साथ किसी की प्रॉपर्टी का मसला है, तो तो राय वो साहब, ये बिल्कुल फिर एम्बेसियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, बैसियां भी करेंगे, देखें उनका अपना काम है, नहीं, हमारा आप अपना लोग तो काम है। कर रहे हैं, आप लोगों ने तो सबूत भी दिए हैं ना। जी अम्बेसी के साथ देखें, हम अम्बेसी के साथ भी जो हमारे बिल्कुल अम्बेसी के साथ रिलेटेड होंगे उसमें भी हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमने अभी जो जिस पे काम शुरू कर दिया है वो राजा साहब हमने शुरू किया 2 चीज़ों के लिए, डेनमार्क के लिए। कल हमारी मीटिंग में भी इस पे बात हुई है। सबसे पहले तो ये है जो नादरा का बंदा डेनमार्क में, और प्लस तो जो राय साहब, पासपोर्ट ये तो का हमने लिख कर ये दिया हुआ ना कि नादरा बिल्कुल का दिया बंदा हुआ, होना लेकिन चाहिए, इस तो पे एम्बेसडर देखें साहब क्या ना करते रहे इतना अरसा? नहीं देखें जो कि वो उनसे बात होगी, लेकिन हमने बिल्कुल इस पे कोशिश करनी नहीं है राय और साहब, कोशिश इंशाल्लाह। पेपर वो कापी मेरे पास मौजूद है। इतना अरसा जो किया नादरा के लिए अप्लाई किया, नार्वे को न मिल गया। असल में राय साहब एक कमज़ोरी है जो आपको भी नज़र आती है, मुझे भी नज़र आती है। कल मुझे एक साथी बताने लगे कि राय साहब, पासपोर्ट था एक बंदे का, वो 2 महीने या 2 हफ्ते या 6 हफ्ते से आया हुआ पड़ा था एम्बेसी में। वो जब बंदा चक्कर लगाता था उसको पासपोर्ट मिलता नहीं था। तो फिर जब कोई वाक़या हुआ तो उस बंदे ने कहा कि ये रसीद है, तो उसी वक्त उसने निकाल के पासपोर्ट जो एम्बेसी के अंदर से निकाल के दे दिया। तो राय नहीं साहब, ये चीज़ों पे राय भी साहब एक नज़र नहीं आपको भी नहीं रखनी चाहिए, राय हमें भी साहब रखनी नहीं चाहिए। नहीं राय साहब मेरी बात सुन लें। जो ये जो पासपोर्ट वास्ता मामला है ना, इस पे मैं क्योंकि मैं काफी दफा एम्बेसी में टच हूँ और पीछे भी मेरी बात होती रहती है। ये मसला जो है, जिस वक्त आपको वो डेट दे देते हैं ना कि इस डेट पे आपका पासपोर्ट आएगा, तो पासपोर्ट आके वहां पड़ा होता है, उस पे टोकन नंबर लगा होता है, और टोकन नंबर लग के वहां उनकी अलमारी में पासपोर्ट पड़े होते हैं। ऐसी बात नहीं हो सकती कि उनको नहीं नहीं, पासपोर्ट वो मिला नहीं देते या नहीं है, वो किसी कहते जी अभी तक आया नहीं है, जी अभी तक आया नहीं नहीं, नहीं अभी ऐसी नहीं 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 राय साहब, ये बात मैं वैसे मेरे पता नहीं उसके साथ उनको क्या, जिस वक्त पासपोर्ट पाकिस्तान से बन के आ गया तो उन्होंने उसका चार्ज डालना है। उन्होंने कहा जी बन के आया ही नहीं है। नहीं राय साहब, अगर उन्होंने 2 महीने की डेट देते हैं राय साहब, एक वाक़या हुआ, मैं वाक़या सुना रहा हूँ, हम तो नहीं कहते ना। ये आप जो कह रहे हैं, मैं क्योंकि मेरा राय वास्ता साहब, पड़ता आप रहता है चूँकि एम्बेसी से। कम्युनिटी के बंदे, आप एम्बेसी में मुलाजिम तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैं कम्युनिटी का हूँ, लेकिन जहां तक तल्लक है वो मैं बात जो कर रहा राय था साहब देखें, तो आपकी एक यूनियन है, आपकी एक फोइनिंग है, आप सियासी आदमी हैं, आप एम्बेसी के मुलाजिम नहीं, आप कम्युनिटी के साथ हैं। कम्युनिटी के कहें, मैं कम्युनिटी नहीं, का जो मुलाजिम एम्बेसी हूँ। की बात सही होगी मैं उसे डिफेंड करूंगा, क्योंकि वो भी हमारी एम्बेसी है। अगर और एम्बेसी कहाँ की से आई बात जी? गलत इंडिया से होगी आई है, मैं तो कह मैं रहा उसे हूँ डिफेंड नहीं जी। करूंगा जी। ये इंशाल्लाह वो जो आदमी कह रहे हैं उनको अगले हफ्ते में लाऊंगा। आज चूँकि आप लेट हो बिल्कुल गए थे। आएंगी मेरी सुने, अगर वो आएंगे तो जिस बंदे ने उन्हें पासपोर्ट नहीं लिया तो बिल्कुल उसके खिलाफ भी पास आएंगे। ऐसी बात नहीं है राय साहब, जो मैं बात कह ये रहा हूँ इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है बिल्कुल ना आपको लेके बिल्कुल। आएंगे उनको। और एक चीज मैं यहाँ कह दूं कि अगर पाकिस्तानी किसी का भी कोई मसला है तो वो बिल्कुल मेरा फोन 24 आवर हाजिर है। अब्दुल रऊफ जो हमारे प्रेसिडेंट है डेनमार्क के, उनका, लुबना लाई जनरल सेक्रेटरी है। कोई भी मसला हो, लेकिन ये बंदे उसका मसला और हमारे दरमियान होगा, अल्लाह के दरमियान होगा, हम कोशिश राय करेंगे साहब, कि हमने उसका यहाँ, मसाइल हल आपने करें। बिल्कुल ठीक कहा, लोगों के मसले मसाइल हल करने, हमारे डैनिश शहरियों के मसले मसाइल करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हल होने चाहिए, यहाँ बिल्कुल किसी की ऑटोमेटिक ज़रूरत ही होंगे, ना पड़े। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी तो आपको पता चलेगा कि ये मसले हल हुए हैं राय साहब। तो चले राय इंशाल्लाह साहब, 14 आपका अगस्त बहुत शुक्रिया, आपने 14 कीमती हाँ टाइम 14 दिया, अगस्त आप को सुबह के बिज़ी राय हैं। साहब 14 अगस्त को हम प्रोग्राम 14 अगस्त मना रहे हैं, 14 अगस्त वाली डेट पे ही इंशाल्लाह सब काम सारी मना रहे हैं, कमेटी। इधर काम वैसी में तो होता है, हर साल होता है। नहीं नहीं एम्बेसी में होगा उसके बाद जनाब शाम को। तो राय साहब ऐलान कर दे ताकि लोगों को पता चले, आखिरी दिनों में तो बिल्कुल लोग। जी, हम ट्रोन भी हाल में मनाएंगे, हाल की बुकिंग हो चुकी है, इंशाल्लाह हम 14 अगस्त मनाएंगे। ब्रॉन्डबी हाल, वो तो बहुत बड़ा हाल है। नहीं नहीं ब्राउन भी नहीं, ट्रोन भी में है, गोल्डन पैलेस। अच्छा, गोल्डन पैलेस में, तो अम्बेसी के साथ मिलकर मनाएंगे। नहीं, मेहमान एम्बेसडर साहब हमारे मेहमान खुसूसी होंगे, बहुत अच्छी मिलके नहीं बात है जी, मनाएंगे, वो बहुत हमारे अच्छी बात है, मेहमान बहुत खुसूसी अच्छी होंगे, बात है। क्योंकि वो हमारे एम्बेसडर है, तो वो हमारे काबिल एहतराम तो ये इज्जत आपका के मतलब काबिल है है। और पीओसी जी वाले बना रहे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त, राजी, मुबारक हो। कहेंगे जी, इंशाल्लाह पीओसी जी बिल्कुल मना रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ और दोस्त हमारे साथ बिल्कुल मिलने, तो हमारे ओपन है, कोई मसला नहीं भाई, हम सब मिलकर पाकिस्तानी मनाएंगे चलें जी, इंशाल्लाह, कोशिश पीओसी तो जी यही होगी। इनिशिएटिव लेती है, जो भी इनिशिएटिव लेता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए।
بالکل جی دیکھیں بالکل جو بھی پاکستان کی بہتری کے کام کریں گے ہم ان کے ساتھ مل کر بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنا کافی تھینک یو لیٹ ہو گئے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے راجہ افراد کوکن صاحب، شاہ صاحب، مجیب صاحب۔ سامعین یہ گپ شپ کا یہ کھلی کچہری، یہ بھی کھلی کچہری ہوتی ہے، گپ شپ کا پروگرام ہوتا ہے اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کو یا کمیونٹی کے حالات کا پتہ چلتا ہے، لوکل ہمارے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہماری گپ شپ چلتی ہے، اس پر بات ہوتی ہے، تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ سامعین ناظرین، ہم رہتے ہیں جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور اسٹیٹ کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، کمیونٹی کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہمیں یہاں کی فکر کرنی چاہیے، یہاں کے معاملات کی توجہ دینی چاہیے۔ جب تک آپ اپنے کام بولیں گے نہیں، کسی کو کہیں نہیں گی، یہ مہمان ہیں 2-3 سال بعد کے 4 سال بعد رہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ذاتی طور پہ نہ کسی کی کوئی ناراضگی ہوتی ہے، نہ ذاتی کسی کی لڑائی ہوتی ہے، لیکن جب تک چونکہ پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کے دماغ میں جسے ہوتا ہے نا خناس بھرا ہوتا ہے، افسری بھری ہوتی ہے، یہ ان کے دماغ میں ہوتی ہے اور یہ اس سے نکلتی نہیں ہے۔ یہی پاکستان کے سب سے بڑی نقصان کی جو وجہ ہے یہی افسر شاہی ہے، یہ خود افسر شاہی کی طرح چلتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو سامعین، آپ کمیونٹی خود کو مضبوط ہونا چاہیے، انشاءاللہ کمیونٹی فورم مضبوط ہے، باقی کوئی اپنا کرنا ہے، جو کسی نے کرنا ہے 100 بسم اللہ، ہر آدمی کو خدمت کرنی چاہیے، خدمت ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے خدمت کرنا۔ باقی جہاں تک رہ کہ نادرا کا بندہ کا کمیونٹی فورم نے اس کا مطالبہ کیا ہوا ہے، یہ کمیونٹی فورم کے کریڈٹ میں، پاکستانیوں کے کریڈٹ میں، ڈنمارک کے لوگوں میں کریڈٹ میں۔ اگر کوئی ڈیوائیڈ کرے گا، جو لڑائی ڈیوائیڈ اینڈ رول والی حکومت کرے گا، ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے والے بہت لوگ آئے اور بہت چلے گئے، اور اندر یہ بھی چلے جائیں گے، اندر نئے بھی آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، اور ہمیشہ جو میر جعفر اور میر صادق خریدے رہتے ہیں وہ بھی کمیونٹی کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے گلزار شاہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ رائے صاحب یہ جو ہوتا ہے نا غدار میر جعفر والا جو میزائل ہوتا ہے، یہ ایک ایسا میزائل ہے جسے نشانہ لینے کی ضرورت نہیں، یہ خود چل کر جاتا ہے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے۔ آج تک جتنے حالات پچھلے 9-10 سال سے پہلے خراب تھے، آج جتنے خراب ہیں اتنے اس سے زیادہ خراب ہیں۔ حالات بہت اچھے تھے، اس وقت کمیونٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، امبیسی کے ساتھ حالات سے کمیونٹی کے ٹھیک نہیں ہیں۔ امبیسڈر صاحب کام کرتے ہیں، امبیسڈر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں، یہ چونکہ کمیونٹی کا مسئلہ ہے، میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسی طرح فوزیہ باز صاحبہ ڈیوائیڈ کرتی تھی، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اس کمیونٹی کو ڈیوائیڈ نہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔